بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور نیو ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز سرکاری عہدیدار، وزیر اعظم یا صدر اور جنرل اس قسم کے فون استعمال کرتے ہیں۔ ان میں آواز ایک طرف سے خراب یا مسق یعنی ڈسٹارٹ ہو کے نکلتی ہے۔ اگر راستے میں کوئی اسے ٹیپ کرے تو اسے بے ہنگم آوازیں یا محض شور سنائی دیتا ہے۔ دوسری طرف کے فون میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس شور کو پھر بالکل اصلی آواز میں بدل سکے، اور یوں کہنے والا جو کہتا ہے اسے صرف وہی سن اور سمجھ سکتا ہے جسے فون کیا گیا ہو۔ یہ ایک طرح سے کوڈ میسج بن جاتا ہے، اسے ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے یہ فون ٹاپ سیکرٹ گفتگو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جولی نے کہا تھا کہ اس کے شوہر کا ایک کمرہ ایک مواصلاتی عجائب خانہ ہے۔ یہ میں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی میز پر 6 مختلف قسم کے فون تھے، دیواروں پر مانیٹر اسکرین تھے اور ہر طرف ٹرانسمیٹر ریسیور قسم کے ایسے آلات نظر آ رہے تھے جن کے استعمال سے میں ناواقف تھا۔ جولی میز کے قریب تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کے کہا ہیلو، اور پھر اسکرین کو دیکھ کر بولی مسٹر نواز، واٹ اے سرپرائز۔ ہاں میں جولی بول رہی ہوں جمی، 1 منٹ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں وہ نکل تو نہیں گیا۔ پھر اس نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے کہا تمہارا پاکستان بزنس پارٹنر ملک رب نواز فرام لاہور۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور چندا سے کہا اس سے بات کرنے دو اور مطمئن رہو، ان میاں بیوی سے میں نمٹ سکتا ہوں۔ چندا نے جمی کو آزاد کر دیا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ میرے پاس جان اور آبرو کے سوا گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جمی نے گہری سانس لی اور ریسیور پکڑ لیا۔ نواز، کتنا عجیب ہے یہ اتفاق، تم نے شاید 6 مہینے بعد فون کیا ہے اور ایسے وقت جبکہ تمہارا پاکستانی دوست بھی یہاں موجود ہے۔ چلو پہلے اس سے بات کر لو۔ یہ میرے حق میں مزید بہتر ہوا۔ مجھے موقع مل گیا کہ میں رب نواز کو اپنے حق میں کر سکوں اور اسے قائل کر سکوں کہ وہ سب کے باہمی مفاد میں جمی کو ہوش بندی کے کام لینے کا مشورہ دے۔ میں نے آگے بڑھ کے ریسیور لے لیا۔ ملک صاحب، شاہ عالم بول رہا ہوں میں۔ ہاں آیا تو میں کاروباری معاملات سے تھا، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں ایک پاگل سے واسطہ پڑے گا۔ جمی نے احتجاج کیا، تم انگلش میں بات کیوں نہیں کرتے تاکہ میں بھی سمجھوں؟ میں نے کہا ابھی میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا اور یہ بات تمہارے مطلب کی نہیں۔ رب نواز بولا کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ جمی دخل در معقولات کر رہا تھا۔ دیکھو تم اسے سمجھاؤ کہ میں واقعی کاروباری رشتے پھر استوار کرنا چاہتا ہوں اور جتنا نقصان میری وجہ سے ہوا ہے وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات اتنی مشکل تو نہیں کہ تم نہ سمجھا سکو اور نہ وہ سمجھے۔ میں نے کہا یہ اس بات پر مشتمل ہے کہ میں کچھ بتائے بغیر کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اب میں اسے پاکستان کے سارے حالات کا خلاصہ بھی سناتا تو کئی گھنٹے لگ جاتے اور یہ شاید پھر مجھ پر یقین نہ کرتا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ ایک حادثے میں میری یادداشت چلی گئی تھی، پھر 8 مہینے بعد بھی پوری طرح بحال نہ ہوئی۔ لیکن کیا؟ تم جانتے نہیں وہ کتنا حرامی ہے، وہ تم پر آسانی سے یقین نہیں کرے گا، ملک نے بگڑ کے کہا۔ میں نے کہا اس نے یقین کر لیا ہے، اگر تم بھی میرے حق میں گواہی دو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارے حق میں گواہی ناممکن ہے۔ میں نے کہا دیکھو ملک ربناز، ہم طویل مذاکرات کے بعد ایک کاروباری سمجھوتے کے قریب تھے جب تم نے ایک بیوقوفی کی تھی، لیکن ابھی معاملات ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلے۔ میرا یہاں آنا آخر کیا ثابت کرتا ہے؟ یہی کہ میرا مطلب ہے ہم سب اس کاروبار کو مکمل طور پر ختم اور تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں جسے ابھی تک نقصان کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا میری وجہ سے ہوا، لیکن میں کفارہ، جرمانہ یا تاوان کچھ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر تمہیں بھی تعاون کرنا چاہیے۔ ہمارے درمیان جب تک پہلے والا اعتماد اور اعتبار کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اوکے، فون اسے دو۔ رب نواز نے جھلا کے کہا یہ دستے غیب کی کار فرمائی تھی یا میری خوش بختی تھی کہ رب نواز کا فون آ گیا اور مجھے اس کو قائل کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ اس نے جمی کو قائل کیا کہ میری نیت ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے۔ جمی کی یک طرفہ گفتگو سن کے بھی وہ سب سمجھا رہا وہ جمی کی یک طرفہ گفتگو سن کے بھی میں سب سمجھ رہا تھا۔ 5 منٹ میں صورتحال بالکل پلٹ گئی۔ ہم اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھ گئے۔ ہمارے درمیان ایک ٹیلی فونک کانفرنس شروع ہو گئی۔ ایک مشترکہ اور انتہائی حساس مائکرو فون کے ذریعے جمی کی اور میری آواز ملک رب نواز تک پہنچ رہی تھی، اور ایک ٹیلی فون کے اسپیکر پر ہم دونوں اس کی آواز صاف سن سکتے تھے۔ رب نواز کی انگریزی کا معیار وہی تھا جو انگریزوں کی گورا شاہی کا اردو کا ہوتا ہے۔ BA پاس ہونے کے باوجود وہ گرامر سے بے نیاز انگلش بولتا تھا، تاہم وہ اپنا مفہوم واضح کر سکتا تھا۔ جب 10 منٹ بعد یہ گفتگو اختتام کو پہنچی تو سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ جولی نے اتنی دیر میں حکم کے دونوں غلاموں کو اٹھوا کے طبی امداد کے لیے کہیں ارسال کر دیا تھا اور خاطر تواضع کے ماحول کو مزید دوستانہ بنانے کے لیے اقدامات بھی کیے تھے۔ میں باتوں میں مصروف تھا، چنانچہ چندا نے کافی آمادگی ظاہر کی تھی۔ وہ میاں بیوی کوئی اعصاب کو پرسکون رکھنے والا ڈرنک لے رہے تھے۔ جمی یقیناً خوش قسمت تھا کہ اسے جولی جیسی شریک حیات ملی اور اس کی معذوری کے باوجود اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ اس کے معاملات کو سلجھانے اور چلانے میں پوری معاونت کرنے لگی۔ اگر اس میں پہلے سے ایک خداداد صلاحیت نہ ہوتی تو شاید وہ معاملات کو اور الجھا دیتی اور جمی کے کاروبار کا بھٹا بٹھا دیتی۔ جمی بھی عقل کا اندھا نہیں تھا کہ بیوی ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری اسے سونپ دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی یہ کام کر سکتی ہے، شاید
وہ پہلے پس منظر میں رہ کے بھی اس کی مدد کرتی تھی اور اس کی مسیر بھی۔ جمی نے اسے خود یہ ٹریننگ دی ہوگی تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی جگہ لینے والی بیوی اس کاروبار کو آزادانہ طور پر خوش اسلوبی سے چلا سکے۔ اس معاشرے میں جہاں وفا کا تصور بدنام ہے اور ازدواجی زندگی میں آخری دم تک کے ساتھ دینے کی بات کوئی نہیں کرتا، جولی کی یہ بے غرض رفاقت اور شوہر پرستی خالص مشرقی روایات کی حامل نظر آتی تھی اور بہت غیر معمولی بات تھی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس جذبہ احسان میں بھی خلوص نہ ہو، ایک خود گردی کا خیال شامل ہو کہ کل جب جمی نہیں ہوگا تو وہی اس لاکھوں کروڑوں کے کاروبار کی مالک اور بگ باس ہوگی۔ تم بھی چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، بعد میں جمی کو بیک گراؤنڈ میں دھکیلا جا سکتا ہے یا ضرورت پڑے تو موت کی وادی میں۔ یہ میرا ذہنی تعصب نہیں تھا، میرا ذہن مغرب میں عورت کے مزاج اور کردار سے منسوب واقعات سے متاثر تھا، اور پھر جمی اور جولی کے کردار جس ماحول سے تعلق رکھتے تھے وہاں بے ریا محبت اور بے طلب رسم وفا کا تصور بھی بعید از قیاس لگتا ہے۔ تاہم ایکسپیکٹیشن کے امکان کو بالکل ہی رول آؤٹ کرنا بھی غلط تھا۔ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران من ملک رب نواز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری پارٹی کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اسے پارٹی کے نائب صدر قریشی نے فون کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سوچ کے بتاؤں گا۔ میرے کو وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کاروباری رشتوں کی بحالی کے لیے سیاسی اتحاد سے مزید فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رب نواز کا فون نے جہاں مجھے ایک مشکل سے نکالا تھا، وہیں شاہ عالم لندن میں موجودگی اور اس کی نیک نیتی کا قائل کرنے والا ثبوت بھی فراہم کر دیا تھا۔ میرے اور جمی کے درمیان ایک خوشگوار دوستانہ ماحول میں گفتگو کا آغاز ہوا تو بہت سی پچھلی باتیں بھی سامنے آئیں جن کا مجھے علم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں ناصر عظیم تھا اور شاہ عالم کی زندگی کی کتاب کو میں نے سرسری انداز میں دیکھا تھا، اس لیے کہ میں مجبور تھا۔ اس کتاب کے ہر صفحے تحریر میں کیسے پڑھ سکتا تھا، تاہم ہر لا علمی پر ایک جھوٹ کا پردہ پڑ رہا تھا۔ رب نواز کی گواہی نے ایک جھوٹ کو سچ کا درجہ دے دیا، جو بات مجھے یاد نہیں آتی تھی جمی خود تفصیل سے بتا دیتا۔ رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے حساب کتاب کا معاملہ اگلی ملاقات پر اٹھا دیا گیا تھا۔ جمی نے کہا تھا کہ وہ مجھے ان سب پرانے لوگوں سے ملوا دے گا جن کے نام پتے میری یادداشت سے نکل گئے ہیں۔ میں بھی جلد از جلد ان سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے بھی اسے ہر بات مان لی۔ تم کل کسی وقت آ جاؤ، وہ بولا۔ میں نے کہا کل میری اپنی کچھ مصروفیات ہیں، کوشش کروں گا مگر وعدہ نہیں کر سکتا۔ اور جلدی کس بات کی ہے؟ میں لندن آیا ہی کام کے لیے ہوں، تمہیں واپسی جانے کی پریشانی تو نہیں؟ میں نے کہا پریشانی کیسی، اب تو معاملہ طے ہو گئے ہیں، ممکن ہے میں یہاں 6 مہینے رہوں، میری وہاں کیا ضرورت ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، رب نواز ہے نا وہاں کے معاملات سنبھالنے والا، اس کے علاوہ اب تمہاری سیاسی مصروفیات بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ویٹ از رائٹ۔ وہ بولا اگر تم میرا نقصان پورا کر دو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں مارک معاف کر دوں۔ $2 ملین یا $1.5 ملین تم اپنے منافع میں ایڈجسٹ کرو، سال بھر میں آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ تمہیں کوئی پرابلم ہو تو 2 سال میں۔ تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو جمی۔ میں نے کہا میں آج بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ اتنی رقم کا ایک ہی چیک کاٹ کر تمہیں پکڑا دوں، لیکن میں بھی ایڈجسٹ کرنے کو ترجیح دوں گا۔ 1 سال کی مہلت بہت ہے۔ تھینک یو۔ ہاں ایک بات اور۔ بس؟ جی فرمائیں۔ میں نے کہا اب ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہی، ہم نے اپنے سب اختلافات بھلا کے پھر پہلے کی طرح دوست بننے کا اور کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہمارے درمیان اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تو پھر یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے نگرانی اور تعاقب کا، ورنہ کوئی آج سے زیادہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا اوکے، میں بھی رسک نہیں لینا چاہتا، یہ لڑکی تو واقعی مصیبت ہے جس تم اپنا سب کچھ کہتے ہو۔ اس کی صورت اور جسامت دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مار دھاڑ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی اور دونوں کی کہیں وہ مر نہ جائے۔ چندہ نے مسکرا کے کہا نہیں، وہ زندہ رہیں گے، میں نے ایسا چاہا ہوتا تو اب تک وہ تمہیں ان کی موت کی خبر مل جاتی، میں نے صرف ناک آؤٹ کیا تھا۔ وہ بدستور بے یقینی سے سر ہلاتا رہا۔ حیرت ہے، ایک پاکستانی لڑکی اتنی خوبصورت اور اتنی خطرناک، یہ مہارت تم نے کہاں سے حاصل کی بیبی؟ اپنے فادر سے، وہ ایک آرمی کمانڈو تھا، کرنل خان۔ میں ان سے یقیناً ملنا چاہوں گا اگر وہ میرے لوگوں کو تربیت دیں۔ میں نے کہا افسوس کہ یہ ممکن نہیں، وہ مر چکا ہے۔ اوہو، لیکن کچھ سوچ کے بولا ٹریننگ تو یہ لڑکی بھی اچھی دے سکتی ہے، کیا خیال ہے تم بھی ہمارے لیے کام کرو؟ چندہ نے کہا سوری، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، وہاں میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں۔ جمی کی کار میں اس کا ڈرائیور ہمیں واپس ہوٹل لے گیا۔ ہوٹل پہنچنے سے پہلے ہی ہماری لڑائی شروع ہو گئی۔ تم نے تو آج مروا ہی دیا تھا، اتنی جلدی کیا تھی مار پیٹ شروع کرنے کی؟ وہ خفکی سے بولی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں انتظار کرتی رہتی کہ تم غیرت میں آگے کچھ کرو۔ وہ میرے کپڑے نوچ کے پھینک دیتے، پھر او پوچھے بغیر گولی مار دیتے، پھر اب تک ہم دونوں کی لاشیں بھی ٹھکانے لگا دی جاتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ رب نواز کا فون آ گیا۔ دیکھو ناصر، تم ان بدماشوں کو چکر نہیں دے سکتے کہ تم شاہ عالم ہو۔ پھر یہ کمٹمنٹ کیوں کی تم نے؟ وہ بولی اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تم نے اپنے بارے میں اتنا کیوں بتا دیا کہ وہ بھی سچ کہ میرے والد کا نام کرنل خان ہے اور میں ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں؟ میں نے اس کی نقل اتاری، صرف اس سے کوئی میرا سراغ نہ لگا سکتا۔ میرا نام انہیں معلوم نہیں اور میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ ہو تو ظاہر ہے لاہور سے آئی ہو۔ وہ بگڑ کے بولی تم کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ہم 10 سال سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اب کوئی مجھ تک پہنچے گا تو تمہاری وجہ سے۔ میں نے چلا کے کہا اتنا ڈرتی ہو مت رکھو مجھ سے کوئی تعلق۔ پھر ہوٹل آ گیا اور ہمارے اوپر جانے تک یہ لڑائی رک گئی۔
میں نے چندہ کو اس کے کمرے کے دروازے تک چھوڑا اور چلنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناصر، ایسے چھوڑ کے مت جاؤ مجھے، میں اپ سیٹ ہوں، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، پلیز باتیں کرنی ہیں یا لڑنا ہے؟ میں نے کہا مگر میں اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکا۔ چندہ ایسے بستر پر گر گئی جیسے میلوں چل کے آئی ہو۔ ناصر، ہم کس لیے آئے تھے لندن اور کن چکروں میں پڑ گئے؟ میں ایک آرام کرسی پر پاؤں پھیلا کے لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ یہ سب شاہ عالم کے چکر ہیں، میرے نہیں۔ تم کیسے جوان چھڑاؤ گے ان چکروں سے؟ آخر وہی ایک طریقہ ہے چندہ جو میں سوچ کے آیا تھا، مجھے شاہ عالم کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے چکروں کو کسی بھی طرح کم نہیں کیا جا سکتا۔ ناصر، عظیم کو ساری عمر بھگتنا پڑے گا شاہ عالم کے حصے کا عذاب۔ میں ہمیشہ مصیبت میں گرفتار ہوتا رہوں گا، ہمیشہ بھاگتا رہوں گا، ڈرتا رہوں گا، کیونکہ نہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں، نہ شاہ عالم بن کے جمی جیسے لوگوں کے ساتھ غلط کاموں میں شامل ہو سکتا ہوں۔ وہ ہمیشہ میرا تعاقب کرتے رہیں گے، دنیا میں ہر جگہ ملیں گے۔ چندہ بھی چھت کو دیکھتی رہی، اور جمی جیسے نہ جانے کتنے ہوں گے، کہاں کہاں ہوں گے۔ مجھے فوراً کچھ کرنا ہوگا چندہ۔ جمی سے تو میں نے جان چھڑا لی آج، مگر ایک معاملہ پولیس کا بھی ہے۔ جب تک وہ ختم نہ ہو جائے ہم ہوٹل چھوڑ کے غائب بھی نہیں ہو سکتے۔ پہلے انہیں بتانا ضروری ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بولی، اگر یہ پولیس تفتیش کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم کسی کو کچھ معلوم ہونے سے پہلے پاکستان چلے جاتے۔ تم نے جمی سے کیوں نہیں کیا؟ یو آر رائٹ، شاید جمی کی مدد سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ وہ بولی، کیا یہاں بھی سفارش چلتی ہے؟ میں نے کہا سفارش اور رشوت کہاں نہیں چلتی چندہ، آج تو کوئی آیا نہیں۔ کل پولیس نے جو پوچھ گچھ کی تھی تو میں جمی سے کہوں گا، ویسے میرے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا۔ میرا اس فقیر سے کیا تعلق ہے؟ میں نے 2 دن پہلے لندن آیا تھا، ہوٹل والے ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ کب سے یہاں بھیک مانگتا ہے، لیکن تمہارا جھگڑا ہوا تھا اس سے۔ یار جھگڑا تو نہ جانے کتنے لوگوں سے ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ میں نے انہیں قتل کر دیا؟ قتل اگر کیا ہے تو قادر بخش نے، یہ بھی پولیس کا مفروضہ ہے۔ مفروضہ نہیں، وہ کار قادر بخش نے کرائے پر لی تھی۔ میں نے کہا چندہ، کیا لندن میں وہ ایک ہی قادر بخش ہے؟ اور قادر بخش نے میرے ساتھ ایک ہی فلائٹ پر سفر کیا تھا؟ کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں اور وہ ساتھی ہیں، شریک جرم ہیں؟ چندہ نے بے خیالی میں کہا، ثابت تو واقعی نہیں ہوتا کچھ بھی، مگر وہ کاغذ کا پردہ جو اس فقیر نے ایک ویٹر کو دیا تھا تمہیں دینے کے لیے، پولیس اس ویٹر سے معلوم کرے گی کہ میں کسی رحمان، کسی قادر بخش اور کسی جیمز کو نہیں جانتا۔ تم کیوں مجھ سے بحث کر رہی ہو؟ میں نے چلا کے کہا، کوٹ بیٹھی میں بحث نہیں کر رہی ہوں، یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس ان تمام سوالات کا جواب ہو۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں سوائے ایک جواب کے کہ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے۔ کیوں نہ ہم کسی وکیل سے مشورہ کریں؟ تم کہہ سکتے ہو کہ اپنے وکیل کے بغیر کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، لیکن یہ اس وقت کہاں جا سکتا تھا جب مجھ پر فرد جرم عائد کی جائے یا مجھے گرفتار کیا جائے؟ دیکھو، پولیس کے معاملے کو ختم کرانا بے حد ضروری ہے، اس کے بعد ہم بھاگ جائیں گے کہیں، برطانیہ میں ہی رہنا پڑا تو 2-4 دن گزار لیں گے۔ تم رشوت دو یا سفارش کراؤ، لیکن اس قانون کے چکر سے نکلو۔ میں نے کہا کل کچھ کریں گے، اور اس وقت رات کے یا صبح کے 3 بجے مجھے پھر شامت اعمال نے پاکستان سے پکارا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں نے سوچے سمجھے بغیر ریسیور ایسے اٹھا لیا کہ فون میری دسترس میں تھا اور چندہ کو کال لینے کے لیے اٹھ کے آنا پڑتا۔ یہ شبنم کا فون تھا۔ ایک بار پھر اس نے وہ سب کہا جو گزشتہ رات ہی کہہ چکی تھی۔ میں پھر چندہ کے کمرے میں تھا، جبکہ اس وقت مجھے اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دن میں کئی بار فون کر چکی تھی اور اس سے میں ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں ملا تھا۔ پاکستان میں اس وقت صبح کے 8 بجے تھے۔ ظاہر ہے شبنم اخبار کے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ آج کیا بہانہ تھا تمہارے پاس میرے لیے؟ میں نے جران چڑھانے کے لیے کہا، بہانہ کوئی نہیں۔ کیا تم اعتراف جرم کر رہے ہو کہ تمہاری راتیں چندہ کے ساتھ اس کمرے میں گزرتی ہیں؟ سارا دن تم چندہ کے ساتھ رہتے ہو؟ میں نے کہا اس میں اعتراف والی کون سی بات ہے؟ ہم ساتھ آئے ہیں، ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ ہی واپس آئیں گے۔ آگے نہ بلاکر تم اپنے اصلی رنگ میں، اس کی پارسائی اور تمہاری شرافت کے سارے دعوے جھوٹے ہو گئے۔ تم دونوں رنگ نلیاں بنا رہے ہو۔ میں نے کہا تم کچھ بھی سمجھ سکتی ہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں ترویج یا اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اور کوئی خاص بات کہنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس رویے نے شبنم کو سخت صدمہ پہنچایا۔ اس نے جلدی سے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ واپس کب آ رہے ہو؟ ابھی میرا کام ختم نہیں ہوا، تم اتنی رکھائی سے کیوں پیش آتے ہو میرے ساتھ؟ میں نے کہا اور تم کیا کرتی ہو روز جلی کٹی سنانے کے سوا اور نت نئی الزام تراشی کے سوا؟ تم کیا میرے اخلاق کردار کی ذمہ دار ہو، یا میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں کہ میں تمہیں اپنے روز و شب کے ہر لمحے کا حساب دوں؟ تم صرف میری دوست ہو شبنم، میری گارجین نہیں ہو۔ کیا میں نے کبھی پوچھا کہ تم وہاں کیا کرتی ہو؟ صبح سے شام تک تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ میں تو بس اپنا کام کر رہی ہوں۔ میں نے بھننا کے کہا، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں اور تم اچھی طرح جانتی ہو وہ کام کیا ہے، پھر فضول باتیں کیوں کرتی ہو؟ اچھی بات نہیں ہے کہنے کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں فون کرنے میں۔ میں نے ریسیور رکھ لیا۔ میں پریشان تھا، شبنم کی کڑوی کسیلی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ پہلے میں نے سوچا کہ ریسیور نہ اٹھاؤں یا چندہ سے کہوں کہ وہ بات کرے اور شبنم کو جھاڑ لگائے کہ وہ اسے سمجھائے کیوں فون کرتی ہے، مگر پھر میں نے کال خود ہی ریسیو کر لی۔ شبنم میرے لہجے سے ڈر گئی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس شک میں سخت رویے نے مجھے باغی کر دیا ہے، اور اگر اس نے صورتحال کو نہ سنبھالا تو میں بالکل ہی ہتے سے اکھڑ جاؤں گا۔
مرد کی فطرت تو گدے جیسی ہوتی ہے کہ گلے میں رسی ڈال کے جتنا اپنی طرف کھینچو گے وہ پیچھے ہٹتا ہے، پیار سے چمکا کے اسے جدھر چاہو ہانک لو۔ میں شبنم کی مجبوری تھا، وہ مجھے کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ شاہ عالم نے اسے خوب ایکسپلائٹ کیا تھا، اس نے کبھی شبنم کو وہ باعزت سماجی حیثیت نہیں دی تھی جو بیوی کے طور پر رخشندہ کو حاصل تھی، اور شبنم نے اپنی اس داشتہ جیسی پوزیشن کو بھی کمپرومائز کر کے بے شرمی کے ساتھ قبول کر رکھا تھا۔ شاید اس نے محسوس کیا کہ اس کا جارحانہ رویہ مجھے اس سے دور لے جائے گا۔ چندہ میری ضد کی وجہ سے میری زندگی میں وہ اہمیت حاصل کر لے وہ پہلے رخشندہ کو حاصل تھی، پھر وہ 2 نمبر کی پوزیشن پر آ جائے گی اور ساری عمر اپنے خوابوں کی تعبیر کے سوا خواب دیکھتے ہوئے گزارنے پر مجبور ہوگی۔ اس نے فوراً اپنے رویے پر ندامت کا اظہار کیا اور مجھ سے معافی بھی مانگ لی۔ دراصل میں اتنی پریشان رہتی ہوں تمہاری طرف سے، دل میں ہر طرح کے خیال آتے ہیں، تم تو جانتے ہو محبت آدمی کا کیا حال کر دیتی ہے۔ میں نے کہا فون پر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں یہاں کیسے مسائل سے دوچار ہوں۔ میں آیا تھا شاہ عالم کی سٹوری کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، لیکن بہت سے پرانے معاملات میں الجھ کے رہ گیا ہوں۔ کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی، وہاں تمہارے ساتھ ہوتی۔ میں نے کہا چندہ ہے نا، وہ پاگل کیا کرے گی؟ شبنم نے پھر حسرت سے مغلوب ہو کے کہا، کیا یہاں کیا سلوک کرتی تھی وہ تمہارے ساتھ؟ پتہ نہیں تم اتنا وقت اس کے ساتھ کیسے گزار رہے ہو، اس کے ذلت امیز رویے کو کیسے برداشت کرتے ہو؟ تم تو اس کے نام سے الرجک تھے۔ میں نے محتاط انداز میں ایک ڈپلومیٹک جواب دیا، فضول باتوں کے لیے وقت کہاں ملتا ہے یہاں، کام کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، اور یہ کام جتنا اس کا ہے اتنا ہی میرا بن گیا ہے۔ ایڈورڈ اس کے ساتھ آ جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ہاسپٹل کا سارا سامان خریدنا کوئی آلو ٹماٹر خریداری نہیں ہے، انتخاب مشکل ہو رہا ہے۔ اوپر سے کمال نے مجھے ذمہ دار بنا دیا ہے، کیونکہ یہ سب میں بطور عطیہ دے رہا ہوں۔ ظاہر ہے میں خود بھی چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل کو اچھی طرح سے اچھی خبر ملے، خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہاسپٹل کو اچھی طرح سے اچھی چیز ملے جس سے ان کی کارکردگی بڑھے۔ میں بڑے اطمینان سے منافقت آمیز گفتگو کی، اس سے جھوٹ بولا اور اسے مطمئن کرنے کے لیے ظاہر کیا جیسے میں چندہ کو بھگتنے پر مجبور ہوں، ورنہ مجھے ہر گھڑی ہر لمحہ اسی کا خیال رہتا ہے۔ میرا بس چلے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ابھی اس کے پاس آ جاؤں، خود میرے لیے جدائی کا ہر دن 1 سال کے برابر عذابناک ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کہنا اس لیے ممکن ہوا کہ چندہ اس گفتگو کے دوبارہ شروع ہوتے ہی سو گئی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی اور اسے ان باتوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے نہ لباس تبدیل کیا تھا نہ جوتے اتارے تھے، وہ اتنی بے خبر سو رہی تھی کہ لائٹ آف کر کے اور دروازہ لاک کر کے جانے سے پہلے میں نے اس کو سیدھا کیا، اس کے جوتے اتار کے سر کے نیچے تکیہ رکھا اور اسے کمبل اڑایا تو اسے بالکل خبر نہ ہوئی۔ اپنے کمرے میں لوٹ آنے کے بعد میرے لیے خیالات کی روح کو بجلی کی طرح سوئچ آف کر کے سو جانا ہمیشہ کی طرح ممکن نہ ہوا۔ عام طور پر میں دن بھر کی مصروفیات سے ذہن کو آزاد کرانے کے لیے کتابوں سے مدد لیتا تھا۔ لیٹ کر کوئی دلچسپ کہانی پڑھنا دماغ کو ریلیو کرنے اور اعصاب پر سے تفکرات اور سوچا کا بوجھ اٹھانے کا سب سے مؤثر طریقہ تھا، مگر یہاں صرف اخبارات تھے۔ چنانچہ میں نے سونے کی کوشش میں سوچتا رہا۔ مجھے شبنم کے ساتھ اپنے منافقانہ طرز عمل پر شرم آئی۔ آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ شاید اس لیے کہ فوری طور پر میرے لیے 2 طرفہ دباؤ سے نجات کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ اچانک میں 2 کشتیوں کا مسافر ہو گیا ہوں اور ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ایک کو چھوڑ دوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں یقیناً میں ڈوب جاؤں گا۔ میں واضح انداز میں ایک قطعی فیصلہ کرنے کے ناقابل ہوں۔ پھر میرے ذہن میں یہ سوال بھی آیا کہ میں اس کشاکش میں کیوں پڑا ہوں؟ چندہ کا التفات مجھے ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ اس کا ساتھ اتفاقی تھا مگر مجھے سازشی محسوس ہوتا تھا۔ پھر میں نے اس کے خلاف مدافعت کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ میں نے اتنی جلدی سرنڈر کیوں کر دیا؟ میں اتنی جلدی کیسے بھول گیا کہ میں چندہ کے خلاف کس قسم کے جذبات رکھتا تھا؟ اور شبنم کے ساتھ میری جذباتی وابستگی میں اچانک سرد مہری کا دل شکن انداز کیوں آ گیا؟ یہ دل اور دماغ کی عدالت کا مقدمہ تھا، جذبات اور عقل کی محاذ آرائی تھی۔ عقل کہتی تھی کہ ایسے شبنم بدلے ہوئے رویے کی وجہ سے ہوا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ وہ ہوس کو محبت سے الگ نہیں سمجھتی اور شاہ عالم کی طرح مجھ سے جسمانی تعلق کو جذبات کے اظہار سے سند مانتی ہے۔ صرف زبانی محبت کیا محبت ہے؟ پھر اس کا مجھ پر ڈومینٹ کرنے کا اور میری زندگی کے معاملات میں اپنے فیصلے مسلط کرنے کا جارحانہ انداز، یہ سب ایک منفی رد عمل کا سبب بن رہا تھا۔ چندہ کا رویہ اس کے برعکس تھا۔ وہ خود پر مجھ پر ڈیپینڈنٹ سمجھتی تھی، میری مرضی اور میری رائے کو اہم سمجھتی تھی، اور جذباتی رشتوں کی تقدیس کو اپنا اتنا اہم سمجھتی تھی کہ اس تمام اعتماد کے باوجود جو 10 سال کی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا، وہ اپنے اور میرے درمیان ایک حد فاصل قائم رکھتی تھی۔ میں اسے چھو سکتا تھا، چوم بھی سکتا تھا، مگر اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ آج رات یہیں رک جاؤ، اور خود کبھی میرا حوصلہ آزمانے میرے کمرے میں نہیں آئی۔ الٹا اس نے مجھے خبردار کیا کہ جذبات کے رو میں بہہ کے میں نے کوئی حد پار کی تو میرا دماغ درست کر دے گی۔ دل کی دلیل بہت مختصر تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ میں چندہ کی محبت کے ٹرانس سے نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، جبکہ یہ خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی بے اعتنائی کا صدمہ برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ میں نے شبنم کے التفات کی پناہ گاہ تلاش کر لی، لیکن حقیقت سے مفر کہیں نہ تھا۔ میں چندہ کا تھا اور چندہ کی طرف لوٹ آیا۔
اس کی پہلی عنایت کی نظر، ناز، عشق کی پہلی نگاہ اور تجدید الفت کا پیام دینے والی ایک ادا نے مجھ سے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ بقول غالب، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ چنانچہ سونے سے پہلے میرے ذہن میں کل بلانے والا آخری سوال یہ تھا کہ میں اس دوہرے تعلق کی بنیادوں میں توازن کیسے رکھوں گا۔ یہ صورتحال میرے لیے جو الجھنیں پیدا کریں گی، ان کا حل کیا ہوگا؟ میں شاہ عالم بہرحال نہیں تھا کہ ایک کو گھر میں آباد رکھتا اور ایک کو دل میں۔ شبنم آسانی سے مجھے چھوڑنے والی نہیں تھی، اور میرے لیے چندہ کو چھوڑنا اب پہلے سے زیادہ ناممکن ہو گیا تھا۔ اگلے دن کا آغاز ہی ناخوشگوار انداز میں ہوا۔ 9:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو میں یہی سمجھا کہ ہر روز کی طرح چندہ پوری طرح تیار ہو کے میرے ساتھ ناشتہ کرنے آئی ہے، مگر میں نے دروازہ کھولا تو مجھے 2 اجنبی نظر آئے جو ایک جیسے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے انداز اور تیور بھی ایک جیسے تھے اور ان کے پولیس میں عین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ مسٹر شاہ، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے روایتی اسپاٹ اندازے میں کہا۔ میں نے کہا، اس کے لیے آپ حال میں انتظار کریں، میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مجھے دھکیل کر اندر آ گئے۔ سوری، ہم اتنے فارغ نہیں ہیں کہ 1 گھنٹہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے منہ اٹھا کے جب چاہو کسی کی پرائیویسی کے قانون کے نام پر ٹریس پاس کرو؟ کوئی وارنٹ ہے تمہارے پاس؟ اور ہے تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ پہلے اپنے وکیل کو بلاؤں۔ اس کے بغیر میں تمہارے کسی کا سوال جواب دینے کا پابند نہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک بولا، مسٹر شاہ، یہ کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، مگر میرے لیے بہت سیریس بات ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ کوئی غیر قانونی تارک وطن؟ میں ایک اہم سیاسی لیڈر اور ایک پارٹی کا سربراہ ہوں۔ اگر تم فوراً رخصت نہ ہوئے تو مجھے اپنے ہائی کمیشنز کو کال کرنا پڑے گی، اور وہ سرکاری طور پر ہوم سیکرٹری کے پاس احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ وہ اپنا سا منہ لے کر نکل گئے اور کہہ گئے کہ وہ نیچے ہال میں انتظار کریں گے۔ مجھے ان فرون مزاج گورے پولیس والوں کی ذلت اور بے بسی سے خوشی ہوئی۔ میں نے چند منٹ میں شاور لیا اور لباس بدل کے نیچے چندہ کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی تیار تھی اور کسی فون پر ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ کے بات کرتی ہوں، اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے کہا، صبح بخیر، آج مزاج برہم کیوں ہے؟ وہ بولی، وہ لوگ ایگریمنٹ میں کچھ رد و بدل چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی انکار کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم نے کوئی ادائیگی نہیں کی ہے، ہم چاہیں تو پیمنٹ روک سکتے ہیں۔ وہ ایگریمنٹ پر ریوائز کیے بغیر عمل نہیں کریں گے، مگر یہ خلاف قانون ہوگا، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ہم قانونی چارہ جوئی کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ معاملہ ثالثی کے لیے کورٹ میں لے جایا جائے۔ میں نے کہا، یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ چل کے بات کرتے ہیں، نظر ثانی کے بعد ایگریمنٹ سے نقصان ہوگا تو ہم بھی اسے کینسل کر دیں گے، یعنی نئے سرے سے پھر کسی سے ڈیل کریں گے۔ خیر یہ تو بتاؤ، ناشتہ منگوا لوں؟ وہ بولی، نیچے چل کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، وہاں تو 2 فرشتے بیٹھے ہیں میرے انتظار میں، انہیں میں نے کمرے میں سے نکال دیا ہے۔ صبح صبح آ گئے تھے اپنی منحوس صورت لے کر، میں سمجھا تم ہو۔ وہ متفکر ہو گئے، دیکھو ان سے لڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر میں ڈر کے اتنا گر بھی نہیں سکتا کہ وہ مجھ پر سوار ہو جائیں۔ میں نے کہا، دونوں پولیس مین میرے رویے سے خوش نہیں تھے، لیکن ان کے پاس میرے خلاف کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا گزشتہ بیان لکھ کر انہیں دے دوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے لیے میں بھی اپنے وکیل سے مشورہ کروں گا۔ ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر شاہ، معاملات کو الجھائیں مت، ہم آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، مشکل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا بولا، یہ ایک مرڈر کیس ہے، اس میں جتنے لوگوں کے نام کا حوالہ ہے ان کا بیان لازمی ہے۔ بیان نہ دینے کا مطلب ہوگا قانون سے عدم تعاون، جو ایک الگ جرم ہے۔ آپ کو خود آپ کا بیان ہی بچا سکتا ہے۔ پہلے نے کہا، ایسا کرتے ہیں، میں کچھ سوالات کروں گا، آپ ان کے جوابات دیں جو میں لکھتا جاؤں گا، آپ پڑھ کے سائن کر دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ پولیس کا موقف غلط نہیں ہے۔ اوکے، پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے ایک نوٹ بک سنبھالی۔ مسٹر شاہ عالم، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا اس فقیر سے خیرات دینے کے معاملے میں جھگڑا ہوا تھا جس کا نام رحمان تھا؟ ہاں، یہ میں بتا چکا ہوں، وہ بدماشی جتا رہا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں نے کہا، اس نے ایک مشتعل کرنے والے اور توہین امیز بات کی تھی کہ جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ لکھتا رہا، وہ کیا الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے؟ میرے پاس اس وقت چینج نہیں تھی۔ میں نے یہ بات کی تو اس نے کہا کہ بتاؤ کتنی چینج چاہیے؟ میرے پاس 10 پاؤنڈ کا نوٹ تھا، اس کے بدلے میں سکوں کا ڈھیر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اس کا مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے، خیرات بعد میں بھی دے سکتا ہوں۔ وہ بک بک کرنے لگا کہ جھوٹ بول کے جان چھڑانا چاہتے ہو تمہاری اپنی شکل فقیروں جیسی ہے، تم کیا خیرات دو گے کسی کو؟ ایسا کہا اس نے۔ میں نے دل ہی دل میں مرنے والے سے ایک جھوٹ منسوب کرنے پر خدا اس سے معافی مانگی۔ ہاں، تم دونوں ایک دوسرے کے شناسہ تھے۔ میں نے کہا، صرف اس حد تک کہ وہ اکثر مجھے اسی جگہ نظر آ جاتا تھا۔ پولیس مین بولا، پھر اس نے تمہارے نام و پیغام کیوں دیا ایک ویٹر کو؟ میں نے کہا، یہ غلط فہمی کے علاوہ کچھ اور ہے تو میں اس پر روشنی ڈالنے سے قاصر ہوں۔ ویٹر کیا کہتا ہے؟ ویٹر صرف نامہ برما تھا، اس نے پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے پیسے لیے تھے۔ میں نے کہا، اس پیغام کا میں کوئی مطلب نہیں نکال سکتا۔ کیا یہ ثابت ہو گیا کہ فقیر کو کچل کر ہلاک کیا گیا تھا؟ یس، واقعاتی ثبوت بہت واضح ہیں۔ دوسرا بولا، مسٹر شاہ، یہ قادر بخش جو آپ کا ہمسفر تھا، ہم نے اسے تلاش کر لیا تھا۔ ویری گڈ۔ کیا اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے اپنے جرم کا؟ ہاں، مگر وہ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ پاکستان اس فلائٹ پر تھا جس سے تم نے سفر کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آخری بار 2 سال پہلے پاکستان گیا تھا اور 6 مہینے سے جہاز پر نہیں بیٹھا۔ وہ بکواس کرتا ہے۔ اس فلائٹ کے دوسرے پیسنجر اس بات کی گواہی دیں گے
اگر تم کسی کا سراغ لگا سکو، اس کی 2 بیویوں کے معاملے پر جہاز میں جھگڑا بھی ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہے جو پاکستان میں ہے، ہم تصدیق کر لیں گے۔ دوسرے نے کہا، کیا تم اسے تصویر سے شناخت کر سکتے ہو؟ میں نے بڑی یقین کے ساتھ کہا، ہاں اسے میں نے کل بھی دیکھا تھا۔ کہاں؟ پہلے پولیس مین نے میرے سامنے 3 تصویریں ڈال دیں۔ پہلے یہ بتاؤ قادر بخش ان میں سے کون ہے؟ میں نے تصویروں پر ایک نظر ڈال کے سر ہلایا، ان میں سے کوئی بھی قادر بخش نہیں ہے۔ دوسرے نے ایک تصویر الگ کر دی، یہ قادر بخش ہے، ہم اس کی تصدیق کر چکے ہیں، پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس سے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، پھر تو یہ سارا معاملہ ہی غلط ہو گیا۔ اس قادر بخش میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تم جس قادر بخش کی بات کر رہے ہو وہ نئے تمہیں لندن میں کہاں نظر آیا تھا؟ میں نے کہا، ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان میں، جہاں سیکنڈ ہینڈ کپڑے اکٹھے کیے جاتے ہیں پاکستان بھیجنے کے لیے، وہ وہاں کام کرتا ہے۔ ایک نئے سرسری انداز میں ہاتھ ہلایا، دفع کرو اسے، تمہارے نام جو پیغام اس فقیر نے چھوڑا تھا اس میں کسی جیمز کا حوالہ تھا جو تمہاری ہڈیاں توڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا، وہ ضرور جیمز مون ہوگا، ایجنٹ 007۔ اس کے علاوہ میں جیمز اسٹیوٹ کو جانتا ہوں، وہ بھی ایکٹر تھا۔ جیمز چوائس کرو، وہ ایک ناولسٹ ہے۔ ویری فنی۔ ایک پولیس مین نے کہا، تم یہاں کاروبار کے سلسلے میں آئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، تم چاہو تو تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے اسے دونوں میڈیکل سپلائی کمپنیوں کے نام دے دیے۔ 2 دن میں ہم ایک ڈیل فائنل کر رہے ہیں اور اس وقت بھی وہیں جانے والے ہیں۔ اس نے کہا، تم جا سکتے ہو مگر پہلے اس بیان پر دستخط کر دو۔ میں نے بیان پڑھا اور اپنے سائن کر دیے کہ اب میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے آزاد ہوں، تمہیں مطلع کیا جائے گا۔ اس نے مجھے ہاتھ ملایا۔ شیو، تمہارے تعاون کا شکریہ ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں نے لندن کی قانون پرست اور عوام دوست پولیس کی اعلیٰ کارکردگی اور شرافت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے میرا واسطہ صرف اس حد تک رہا تھا کہ ایک بار مجھے اوور سپیڈنگ یعنی حد رفتار سے تیز گاڑی چلانے پر اور دوسری بار غلط پارکنگ کی وجہ سے ٹکٹ ملا تھا، جو معمول کی بات تھی۔ سارجن نے مجھ سے ڈرائیونگ لائسنس مانگا تھا، ٹکٹ بنایا تھا اور تھینکس کہہ کے رخصت ہو گیا۔ رقم میں نے بینک میں جمع کرا دی تھی، نہ کوئی بک بک، نہ جھک جھک، نہ لین دین، نہ مکمکہ۔ یہ معاملہ قطعی مختلف تھا۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا اور میرا نام قتل کے کسی کیس میں آ جاتا تو میری زندگی عذاب ہو جاتی۔ تب وقت یہ کہ میرے پاس کوئی توپ قسم کی سفارش نہ ہو، میری رہائی ناممکن نہ تھی۔ پولیس مجھے گھر سے اور ضروری ہوتا تو چادر اور 4 دیواری کے احترام کی ایسی تیسی کرتے ہوئے بیڈ روم سے گھسیٹ کر گالیاں بکتی اور مارتی ہوئے لے جاتی۔ اس حسن سلوک کا مقصد ہی گھر والوں کو دہشت زدہ کرنا ہوتا ہے کہ اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر تانے میں 2 تفتیش ہوتی ہے، اس میں چترول اور ڈرائنگ روم کی منافع بخش تواضع مجھے تاحیات یاد رہتی۔ منافع بخش اس لیے کہ بے گناہوں کو بے گناہ سمجھنے کے باوجود ان کے والی وارث جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ معاوضہ ادا کر کے اس سے جہنم سے نکال لیں۔ یہاں پولیس نے میرے تعاون پر میرا شکریہ ادا کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ بعد میں میرا اس قتل سے براہ راست کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مجھے باعزت طور پر کہیں بھی آنے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے خود کو آزاد اور بہت ریلیوڈ محسوس کیا۔ پولیس نے میں رخصت ہوتے تو میں نے کہا، چندہ، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے مجھے یہاں سے بھاگ لینا چاہیے، کہیں وہ پھر نہ آ جائیں۔ اس نے مجھ سے اتفاق کیا، مجھے بھی یہ جگہ اب محفوظ نہیں لگتی۔ میں نے کہا، لندن بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں لوگ یہاں غیر قانونی طور پر آ کے غائب ہو جاتے ہیں، پھر میں چند دن روپوش کیوں نہیں رہ سکتا؟ تم بار بار میں کہہ رہے تھے کہ ہم کہو۔ میں نے کہا، تم کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، تم ایک بزنس ٹور پر ہو اور تمہیں ایک کمپنی نے یہاں مہمان رکھا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے سادگی سے یوں کہا کہ بات ہی ختم ہو گئی۔ ہم نے چند منٹ میں اپنا مختصر اسباب سفر پیک کیا اور جتنی دیر میں بیل بوائے نے ہمارا سامان جونی کے حوالے کیا تھا، اتنی دیر میں ہم چیک آؤٹ کرنے کی رسمی کارروائی سے فارغ ہو گئے تھے۔ جونی نے ہمارے سوٹ کیس گاڑی کے ڈکے میں رکھ دیے تھے اور وہ سارا دن ایسے ہی رکھے رہے۔ کمپنی میں مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ کمپنی کے چیئرمین نے لیگل ایڈوائزر کے کہنے پر 2 شقوں کا اضافہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان کا تعلق عدم ادائیگی اور تاخیر سے ادائیگی سے تھا۔ میں نے یہ ترمیم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے نزدیک یہ عدم اعتماد کا مظاہرہ توہین آمیز ہے۔ جب ہم کمٹمنٹ دے چکے ہیں تو ادائیگی بر وقت ہوگی اور اس کے لیے بینک گارنٹی کافی ہونی چاہیے۔ کمپنی کے ڈائریکٹر اور مشیر مالیات نے کہا، لیکن لانگ ٹرم لیزنگ میں یہ شک لازمی ہوتی ہے، لیٹ پیمنٹ سرچارج۔ میں نے کہا، یہ جرمانہ ہے، انٹرسٹ تو پہلے ہی شامل کیا جا چکا ہے۔ 1 سال کی مدت میں رقم ادا نہ کرنے پر ہم 7.5% زیادہ دے رہے ہیں، پھر یہ سرچارج کیسا؟ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، یہ ایک سہولت ہے۔ فرض کیجئے آپ کسی وجہ سے رقم کی ادائیگی مقرر وقت کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر یہ میں نے ذمہ داری تو بینک نے لے لی ہے، آپ کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہماری طرف سے کیا خلاف ورزی سنی ہے؟ میں نے کہا، آپ نے سروس وارنٹی دی ہے، اگر اس ڈاؤن کی صورت میں آپ نے سروس کی فراہمی نہ کی یا میں دیر کو ذمہ داری کون ہوگا؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک دن کی تاخیر سے ایک ہاسپٹل کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر یہ ذمہ داری تو بینک نے لی ہے، آپ کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہماری طرف سے کیا خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، آپ نے سروس وارنٹی دی ہے، اگر ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں آپ نے سروس فراہم نہ کی یا سروس دینے میں دیر کی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا آپ کو اندازہ ہے
کہ ایک دن کا تاخیر سے ایک ہاسپٹل کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس ایکوپمنٹ میں انسانی زندگی بچانے کی جدوجہد کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ اس کی طرف سے تاخیر ہوئی اور کمپنی کے انجینئر نہ آئے یا پارٹ فوراً فراہم نہ ہوئے تو خمیازہ کون بھگتے گا؟ وہ بولا ہم نے پرامٹ سروس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ میں نے کہا ہم نے بھی بر وقت ادائیگی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا لیکن اپنی بات پر اڑا رہا۔ میں نے وہ منسوخ کر دیا لیکن ایک احتجاجی نوٹ کے ساتھ کہ یہ تو معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت قانونی دستاویز کی ہو چکی تھی اور اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر ہم برطانیہ کی عدالت میں قانونی چارہ جوئی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے معاہدہ ختم کرتے ہیں، مگر ہم اس غیر معمولی معاملے پر برطانوی وزارت تجارت کو ضرور لکھیں گے۔ چندہ بہت خوش ہوئی۔ تم نے تو کمال کر دیا، کیا نکتہ پیدا کیا واللہ۔ میں نے کہا ارے یہ گورے سالے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم نے وقت پر باقاعدہ ادائیگی کا وعدہ کیا ہے تو بینک گارنٹی کی بہت کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ خرابی ہوگی تو ہم ٹھیک کریں گے، تو ان کی زبانی یقین ہے اگر ہم اکیلی آتی یا ایڈی بھی ساتھ ہوتا تو اس نقطے پر اتفاق کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ میں نے کہا اچھا ہے کہ ہمارے پاس دوسری کمپنی کے پاس موجود ہے، اور اگر یہی رویہ ان کا ہوا پھر؟ میں نے کہا اس بار ہم خیال رکھیں گے کہ معاہدے میں کوئی ایسی شک ہو تو دونوں کے لیے ہو۔ فکر کی کون سی بات ہے، چوائس ہمارا ہوگا، کیوں؟ خریدار ہم ہیں، ساری دنیا کی مارکیٹ ہمارے لیے کھلی ہے۔ ایک گھنٹے بعد ہم دوسری کمپنی کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے بات کر رہے تھے، اسے اپنے ذرائع سے خبر مل چکی تھی کہ ہم نے ان کی حریف کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اس معاہدے کی منسوخی کے اصل اسباب سے آگاہ کر دوں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر انہوں نے بھی معاہدے میں ایسی ہی نامعقولیت والی شک شامل کی تو ہم دوسرے ممالک کے اداروں میں معلوم کریں گے، اور ہر جگہ ایسی ہی صورتحال ہوگی تو ممکن ہے کوریا اور ملیشیا کی فرموں سے رجوع کریں۔ بین الاقوامی طور پر یورپ اور امریکہ کے سب سے مضبوط حریف کوریا اور ملیشیا ہی ثابت ہو رہے تھے، چنانچہ یہ دھمکی کام کر گئی، ورنہ شاید یہاں بھی صورتحال مختلف نہ ہوتی۔ مغرب کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے مارکیٹ پر اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے ایسے بہت سے اصولوں پر آپس میں گٹھ جوڑ کر رکھا تھا جو کاروباری اخلاق کے منافی سمجھے جا سکتے تھے۔ اس بدماشی کا توڑ کوریا اور ملیشیا جیسے ممالک میں ہے جن کی صنعتی ترقی حیران کن ہے۔ ان کے اعلیٰ معیار، آسان شرائط، کم قیمت اور کاروباری اخلاق نے سینکڑوں سال سے برتری کے عزم میں مبتلا یورپی ممالک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ چندہ کو رہائش اور آمد و رفت کی سہولت کے لیے کار اس کمپنی نے فراہم کی تھی جس کے معاہدے کو ہم کینسل کر چکے تھے۔ یہ ایک طرح کی رشوت تھی، مگر کلائنٹس کو انٹرٹین کرنے کے اخراجات کو پبلسٹی کے اخراجات کی طرح یہ کاروباری ادارہ اپنے بجٹ میں شامل رکھتا ہے اور رشوت کے مقابلے میں اسے کم غلط سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اب اس کی سہولت کا واپس لیا جانا طے تھا۔ یہ بات جونی نے بھی ہمیں سمجھا دی۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ مہمانوں کو وہاں چھوڑ دو جہاں وہ کہیں اور واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا تھینک یو جونی، تم اب جا سکتے ہو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں نے مہمانوں کو ہوٹل میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہنسا، یہ تو کہنا ہی پڑتا ہے۔ جونی کے رخصت ہونے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی ہائر کر لینا بہتر سمجھا۔ وہ ایک پرانا سکھ ڈرائیور بلوت سنگھ تھا اور بہت جوشیلا نوجوان تھا۔ بیٹھو میری سرکار، اپنی گاڑی سمجھ کے بیٹھو، پیسے کی بات مت کرو، دل چاہے تو دو، دل نہ چاہے تو نہ دو، وہ کہہ مار کے بولا۔ میں نے اس کی بے تکلفی کو پسند کیا۔ پیسے کہاں سے دیں گے، جیب میں تو پاؤنڈ ہے۔ وہ ہر بات پر گلا پھاڑ کے ہنسنے کا عادی تھا۔ او جی نام کچھ بھی دے دو، روپیہ، ڈالر، پاؤنڈ ہے تو سب ہاتھ کی میل۔ میں نے کہا لندن کے راستوں سے واقف ہونا؟ وہ بولا لو جی، کیسا ظالم سوال کیا ہے آپ نے۔ میرا باپ ادھر آیا تھا سن 40 میں، 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ اب مرنے والا ہے۔ 40 سال ٹیکسی چلاتا رہا اور اس میں پیٹرول ڈالتا رہا، اب اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے اور پیٹرول پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا مارا۔ کیوں سرکار، کیا فرق ہے پیٹرول اور شراب میں؟ ایک گاڑی کے اندر جلتی ہے، دوسری بندے کو اندر سے جلاتی ہے، یہ بھی آگ وہ بھی آگ۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ پوچھو کیسے؟ وہ ایسے کہ میں پیدا ہی ٹیکسی میں ہوا تھا۔ میرا باپ ہاسپٹل لے جا رہا تھا میری ماں کو، ایک جگہ ٹریفک جام تھا، سگنل گرین ہوا تو میں نے کہا چل یار راستہ تو کھلا ہے، سگنل پر ریڈ ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو گیا۔ اس نے ایک کو ایکا مارا تو جناب وہ بندہ پیدا ہی ہو، ٹیکسی میں ہوا ہو، اس سے کیا پوچھنا کہ لندن کے راستوں کا پتہ ہے؟ اپن تو مریں گے بھی ٹیکسی چلاتے ہوئے، دیکھ لینا۔ میں نے کہا چلو یار مان لیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ہوٹل کے علاوہ لندن میں 2-4 دن ٹھہرنے کی جگہ کہاں مل سکتی ہے؟ جدھر آپ بولو۔ 2-4 دن کیا، ساری زندگی رہو اور بالکل فری، ایسی جگہ بھی ہے؟ وہ گلا پھاڑ کے ہنسا۔ میں نے کہا ہم کیا فقیر، پاگل یا مفرور مجرم لگتے ہیں شکل سے؟ غریب خانے، پاگل خانے یا جیل خانے کی بات مت کرو، ہم پینگ گیسٹ رہنا چاہتے ہیں۔ لو تو ہور میری سرکار، گورے کے رہو گے یا کالے کے؟ اکیلے ہوتے آپ تو پوچھتا ہے کہ گوری کے ساتھ رہو گے یا کالی گوری کے ساتھ؟ میں نے کہا تمہارے خیال میں کون بہتر رہے گا؟ وہ بولا دیکھو جی، ایسے تو آپ کو اپنے پاکستانی گھر بھی مل جائیں گے، لیکن نہ وہ شرافت سے رہتے ہیں نہ رہنے دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو آدھے پیسوں میں جگہ دے دیں، بعد میں بڑھاتے جائیں گے، ورنہ دھمکی دیں گے پولیس کو بلانے کی۔ میں نے کہا یار ہم غیر قانونی ایمیگرینٹ نہیں ہیں۔ وہ سر ہلانے لگا۔ اچھا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو میں لے جاتا ہوں مسز سیمسن کے پاس، وہ ادھر لاہور میں تھی، 50 سال رہی ہے۔ اس کا شوہر پاکستان بننے سے پہلے مشن ہاسپٹل میں تھا، پاکستان بن گیا تب بھی ادھر ہی رہا، آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، ٹیکسلا کے مشن ہاسپٹل میں رہا، پھر اپنی آنکھیں جواب دے گئیں تو لاہور کے کسی چرچ میں آ گیا، پڑھاتا رہا اسکول میں، 3 سال ہوئے مر گیا، پھر یہ لندن آ گئی، ان کے بچے سب ادھر ہی تھے، مگر یہاں کون پرواہ کرتا ہے جی ماں باپ کی۔
وہ سخت خفا تھے ماں باپ سے کہ انہیں لندن میں رکھا اور خود ہزاروں میل دور انڈیا میں وقت ضائع کرتے رہے۔ لو جی، یہ ہے فرق۔ وہ خدمت خلق کر رہے تھے اور سختی جھیل رہے تھے۔ ایک مقصد کے لیے بچے کہتے ہیں وقت ضائع کر رہے تھے، اب وہ ملنے بھی نہیں آتے۔ اور پاکستانی نوجوان طالب علموں کو رکھتی ہے اپنا بیٹا سمجھتی ہے، سب ایک فیملی کی طرح خرچہ اٹھاتے ہیں گھر کا۔ بلونت سنگھ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں مسز سیمسن کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ 75 سال کی بوڑھی عورت تھی، مگر بالکل سیدھا چلتی تھی، اور اس کی آواز بھی بڑی کھٹک تھی۔ چشمہ بھی نہیں لگاتی تھی اور بہت صاف لہجے میں اردو بولتی تھی۔ اس کو پاکستان میں رہ کے شلوار قمیض پہننے کی عادت ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ بھاگ کے آئے ہو یہاں؟ وہ بولی۔ میں نے اپنا پاسپورٹ پیش کیا، اس پر اسلام آباد کا ویزا لگوایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شکی مزاج نہیں ہوں، ورنہ کہتی کہ نکاح نامہ بھی دکھاؤ۔ تم تو دیکھنے سے میاں بیوی لگتے ہو، ابھی شادی ہوئی ہے؟ ہانی مون منانے نکلے ہو؟ پیسے کم ہیں اس لیے ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، اور جذبات مچل رہے ہوں تو پیسہ کی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن میں بڑی مشکل میں پڑ گئی ہوں، جگہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے سر پکڑ کے کہا، پھر اتنی لمبی تقریر کی کیا ضرورت تھی؟ خام کا اتنی دور آئے۔ بلونت کے کہنے پر چندا نے بھی خفکی سے کہا، ٹھہرو مسز سمسم نے اسے ڈانٹا، ایک کی جگہ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا، پھر تم خود کہاں رہو گے وہاں؟ ایک تو تم نوجوان بولتے بہت ہو، جلد بازی اتنی ہے کہ فطرت میں ہے کہ پوری بات بھی نہیں سن سکتے۔ یہ میں نے کب کہا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ؟ پھر کیا کہا ہے؟ ایک دن میں رہے کہ ایک رات کو؟ ہم منٹوں میں کام کرنے والے نہیں ہیں، کم آن اندر آ جاؤ۔ تم لوگ بہت پریشان لگتے ہو، کیا بات ہے مجھے بتاؤ؟ رہنے کی جگہ چاہیے نا، وہ میں دے رہی ہوں۔ ایک کمرے میں ایک لڑکی ہے، ظاہر ہے 3 میں سے 3 رہ سکتے ہیں، ایک شادی شدہ جوڑا اور ایک اور لڑکی۔ میں نے کہا، وہ بالکل رہ سکتی ہے اگر چاہے۔ بے وقوفی کی بات مت کرو، ایک نئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ ایک اکیلی کنواری لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کو شفٹ کر دیتی ہوں ایک انڈین لڑکے کے ساتھ، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ دونوں بہت لڑیں گے۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، ایک انڈین اور پاکستانی نوجوان ساتھ تھے، دن بھر رات بھر اس کی مار پیٹ ہوتی جاتی تھی کسی بات پر، کرکٹ میچ پر یا خاص طور پر۔ میں نے کہا، آپ بات سنیں گے میری؟ نہیں، تم فکر مت کرو، انڈین لڑکی کے ساتھ آج کل سکھ لڑکی رہتی ہے تو وہ بھی لڑتی ہے، یہ پاکستانی لڑکی البتہ نہیں ہے، شاید ابھی نہ لڑے۔ تم دونوں کو پرائیویسی ملنی چاہیے کیونکہ ابھی شادی ہوئی ہے تمہاری۔ میں نے چلا کے کہا، ہماری شادی نہیں ہوئی۔ مسز سمسم کے منہ میں جیسے اسٹار لگ گیا، وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے بولی، او مائی لارڈ، تم تو ایسے ان سے بھگا کے یہاں لے آئے ہو۔ میں نے کہا، مسز سمسم ہم الگ الگ آئے ہیں، یہ اپنا پاسپورٹ میرا اپنا، دونوں دیکھ لو، ہم بس 2-4 دن رہیں گے۔ اچھا پھر تو گزارا ہو جائے گا، ابھی تم اپنی ہم وطن لڑکی کے ساتھ رہو، میں ایک اضافی بیڈ لگوا دیتی ہوں۔ بلونت سنگھ نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، سر جی ادھر کوئی سکھ لڑکی ہے؟ بڈھی سے پوچھو کیسی ہے، شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا، یہ میں کیوں پوچھوں؟ وہ ایک آہ بھر کے بولا، اور جی اب خود مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، میرے باپ نے پھر منگنی توڑ دی ہے میری، وہ نہیں ہونے دے گا میری شادی۔ آخر کیوں بلونت؟ بس جی وہ کہتا ہے شادی کے بعد بیٹا بڑا پرانا دھن ہو جاتا ہے۔ بلونت رونی شکل کے بنا کے بولا، خود بھی ہو گیا تھا نا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب مسز سمسم مجھے اور چندا کو اس پاکستانی لڑکے کے کمرے میں لے گئی۔ یہ فردوس ہے، یہاں ڈانس سیکھنے آئی ہے۔ وہ لڑکی بے حد خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ یہ کون ہے؟ چندا نے کہا، دیکھو ہماری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم بھی پاکستان سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، تم اکیلی آئی ہو نا؟ چندا نے پوچھا، اور یہاں تم سے کس نے ڈانس سیکھو گی؟ مجھے پتہ نہیں جی، میرا ماما ہے یہاں، وہی لایا ہے مجھے، ان سب کو معلوم ہے۔ یہ تمہارے ساتھ رہیں گے؟ مسز سمسم نے کہا۔ لڑکی مزید گھبرا گئی، میرے ساتھ کیوں جی؟ میں نے کہا، صرف 2-4 دن کی بات ہے۔ مسز سمسم مسکرائی، ڈرو نہیں، یہ الگ الگ سوئیں گے، ان کا رشتہ میاں بیوی کا نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ بات نہیں جی، ماما خفا ہوں گی، اس نے کہا کہ کسی سے بات مت کرنا جنت۔ میں نے کہا، جنت تمہارا نام تو فردوس ہے۔ وہ نروس ہو گئی، وہ ایک ہی مطلب ہے نا، فردوس اور جنت۔ ماما جنت کہتا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر میں نے اس سے جرا نہیں کی۔ مسز سمسم نے ہم پر گیسٹ ہاؤس میں رہائش کے ضوابط واضح کیے۔ اپنے کمرے کی صفائی اور دیکھ بھال خود رہنے والے کرتے ہیں، کوئی گندہ رہنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن باہر کی صفائی میں کرتی ہوں، اس لیے گندگی پھیلانے کا جرمانہ ہوگا۔ ایک دن باہر کی صفائی کرنا پڑے گی۔ گیسٹ ہاؤس میں کھانے کو کوئی انتظام نہیں، ناشتہ مل سکتا ہے لیکن صرف ٹوسٹ، انڈے، مکھن اور چائے۔ میں بوڑھی عورت ہوں، زیادہ کام نہیں کر سکتی، یہاں رہنے والے میرا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ مطمئن رہیں، ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے اور ہر قسم کی مدد کریں گے۔ ہم جس معاشرے سے آئے ہیں وہاں بزرگوں کی خدمت ایک سعادت سمجھی جاتی ہے، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں انڈین اور پاکستانی بچوں کے ساتھ خوش رہتی ہوں۔ میرے اپنے بچے تو کبھی آتے نہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ایک شخص اندر آ گیا جسے دیکھ کے میں اچھل پڑا۔ وہ قادر بخش تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے ایسے بدکا جیسے کسائی کو دیکھ کے گائے بدکتی ہے۔ پھر اس کی نظر چندا پر گئی جو فردوس سے پوچھ رہی تھی کہ آخر ڈانس سیکھنے کی اسے کیا ضرورت تھی، اور تھی تو اس نے پاکستان چھوڑ کے لندن کا رخ کیوں کیا؟ فردوس ایک سیدھی سادی غریب گھرانے کی یا کسی گاؤں کی لڑکی نظر آتی تھی، چنانچہ اس کا ڈانس سیکھنے کے لندن آنا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ قادر بخش کو دیکھ کے فردوس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لو جی وہ ماما آ گیا، اب آپ کو جو معلوم کرنا ہے اس سے پوچھ لو۔ میں نے کہا، یہ تمہارا ماما ہے شہاب الدین؟ وہ چونکا اور گھبرا کے بولا، شہاب الدین؟ کون شہاب الدین؟ میرا نام تو قادر بخش ہے۔
میں نے کہا واہ بیٹے، یہ خوب چکر چلایا ہے تم نے، جب جی چاہا قادر بخش بن گئے، جب ضرورت پڑی شہاب الدین ہو گئے۔ مسز سمسم نے کہا مسٹر شاہ عالم، میں جانتی ہوں اسے، یہ قادر ہے بخش ہے۔ آپ ٹھہرے مسز سمسم، مجھے بات کرنے دیں اس سے۔ کل ایک اور شخص نے گواہی دی تھی کہ یہ شہاب الدین عرف شابو ہے۔ یہ جھوٹ ہے، میں قادر بخش ہوں، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اب تو مجھے معلوم کرنا ہی پڑے گا کہ آخر تم کون ہو، قادر بخش، شہاب الدین یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو؟ پھر دوست چلانے لگی، یہ ماما ہے میرا، میں سچ کہتی ہوں، اس کا نام قادر بخش ہی ہے۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا۔ مسز سمسم، یہ لڑکی فردوس 2 دن پہلے آئی تھی یہاں؟ ہاں، قادر بخش کی فیملی کے لوگ ہمیشہ میرے پاس ٹھہرتے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں اسے، وہ بولی۔ میں نے کہا آئی سی، اس سے پہلے قادر بخش کسے لایا تھا؟ 3-4 مہینے پہلے۔ کون تھا؟ ہاں، اس کی بھابھی آئی تھی، اور اس سے پہلے یہ اپنی سوتیلی ماں کو لایا تھا۔ دراصل میں اردو سمجھ دیتی ہوں، اس لیے پاکستان سے آنے والی ان ان پڑھ عورتوں کو پرابلم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا قادر بخش کیا کرتے ہو تم پاکستان میں؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ مجھے اپنا پتہ بتاؤ۔ وہ گرم ہو گیا۔ کیوں، تو تھانے دار لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا قادر بخش، مجھے شک ہے کہ تم پاکستان سے عورتوں کو لاتے ہو اور انہیں یہاں بھیج دیتے ہو اور ان سے غلط کام کرواتے ہو۔ چپ کر۔ اس نے آگ بگولا ہو کے بے اختیار مجھے ایک گالی بک دی۔ میں ساری اکڑفو نکال دوں گا تیری۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ گالی؟ معافی مانگ نہیں۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ گالی؟ معافی مانگ نہیں تو میں؟ چندہ چلائی۔ شاہ عالم، یہ کیا کر رہے ہو؟ مسز سمسم بھی چیخنے لگی۔ چھوڑ دو اسے ورنہ یہ مر جائے گا۔ قادر بخش مکچلا، تڑپا، اور اس نے ہاتھ پیر چلائے مگر میں نے اسے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگیں اور اس کے حلق سے خرخر کی آوازیں آنے لگیں۔ فردوس نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا اور مسز سمسم الگ چلانے لگی۔ مرڈر مرڈر، کوئی پولیس کو بلاؤ۔ چندہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور قادر بخش ایک جھٹکے سے آزاد ہو کے پیچھے گر گیا۔ شاہ عالم، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ چندہ نے غصے سے کہا۔ میں نے کہا چاندنی، اس حرام زادے نے، اس بردہ فروش نے مجھے وہ گالی دی ہے جو کوئی غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا سمجھتا ہے یہ خود کو؟ خدا کے لیے اسے سمجھاؤ۔ مسز سمسم گھبراہٹ میں سینے پر ہاتھ رکھ کے بولی، ورنہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مسز سمسم، یہ شخص 3 دن پہلے پاکستان سے آنے والی فلائٹ پر میرے ساتھ تھا، اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ دونوں اس کی بیویاں ہیں، اور فلائٹ کے ایک مسافر نے انہیں باتیں کرتے سن لیا تھا، وہ ماں بیٹی تھیں۔ اس مسافر نے ہنگامہ کر دیا، پھر ایس ہوسٹس نے انہیں واش روم میں لے جا کے تصدیق کی اور غالباً معاملہ رفع دفع کر دیا، ورنہ عورتیں برقعے میں تھیں، اس لیے میں نے ان کی صورت نہیں دیکھی تھی، مگر میں پورے ذوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک یہ لڑکی تھی جسے آپ کے سامنے یہ اپنی بھانجی بتا رہا ہے، جہاز میں اس کا شوہر بنا ہوا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، قادر بخش جلا کے بولا۔ مسز سمسن پریشان ہوگی۔ او گاڈ، میں کس پر یقین کروں؟ میں نے کہا یہ مجھے کل بھی نظر آیا تھا، لیکن وہاں اس نے مجھے جھلا دیا اور کہا کہ یہ تو 2 سال سے پاکستان نہیں گیا، اس کا نام شہاب الدین ہے، مگر یہ واقع 3 دن پہلے پاکستان سے آیا ہے اور یہ اس کے ساتھ آئی ہے۔ مسز سمسم نے کہا اس کا نام کچھ اور تھا۔ میں نے کہا اس سے پوچھو کہ فردوس کی ماں کہاں ہے۔ میں کچھ نہیں پوچھتی، میں کسی قانونی چکر میں پڑنا نہیں چاہتی، میری ساری عمر کی نیک نامی خاک میں مل جائے گی۔ پولیس یہاں آ گئی، بہتر ہے کہ تم جاؤ۔ قادر بخش، میں ہاؤس چلا رہی ہوں، کوئی خانہ نہیں۔ ہاں ہاں، ہم بھی نہیں رہیں گے یہاں، لندن میں بہت سی جگہ کم ہے کیا جہاں ایسے لوگ آتے ہوں، وہاں کون رہے گا؟ چل فردوس، قادر بخش نے کہا۔ فردوس نے فرما برداری سے سر ہلایا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ قادر بخش ایک کرسی پر بیٹھ کے مجھے گھورنے لگا۔ انسان کے اعمال اگر اس کی صورت اور شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ بات قادر بخش کو دیکھ کے سچ نظر آتی تھی۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ وہ جسمانی طور پر تندرست اور توانا تھا اور اس نے معزز نظر آنے کے لیے کوٹ پتلون کے ساتھ ٹائی بھی باندھ لی تھی، مگر اس کے انداز و اطوار میں شائستگی اور نفاست کی جگہ جہالت کا اکھڑ پن تھا۔ اس کا سوٹ کسی اور کا نظر آتا تھا۔ اس کی کوٹ اور پتلون الگ الگ تھے، چنانچہ رنگ کا فرق بھی بہت نمایاں تھا۔ ٹائی سے بذوق کی انتہا کا پتہ چلتا تھا۔ مجموعی طور پر اس بے ہنگم مسلے ہوئے اور میلے لباس سے اس کی جہالت اور بد اعتباری ظاہر ہوتی تھی۔ پھر اس کا انداز گفتگو اور اس کی شکل پر برسنے والی خباثت اس کے اعمال کے سارے پول کھول دیتے تھے۔ مسز سمسم نے کہا دیکھو مجھے بہت کام ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میرے جاتے ہی تم پھر لڑنے لگو گے، اس لیے تم میں سے ایک میرے ساتھ آ جائے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوگی مسز سمسن۔ اس نے کہا قادر بخش تم میرے ساتھ آؤ۔ قادر بخش نے کچھ تامل کیا۔ میں پیکنگ کرنے میں فردوس کی کچھ مدد کروں تھی۔ وہ بولی وہ کر لے گی پیکنگ، اسے کون سی گرہستی سمیٹی ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے مسز سمسم؟ وہ سخت لہجے میں بولی دیکھو اگر تم نے مجھے مطمئن نہ کیا تو پھر میں مجبوراً پولیس سے مدد لوں گی اور وہ مطمئن ہوئے بغیر تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ خام کا اس جھوٹے شخص کی باتوں میں آ کے پریشان ہو گئی ہیں۔ میں تو آپ کا پرانا کسٹمر ہوں، یہی بات تو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میں تو بھروسہ کرتی تھی میرے ریکارڈ میں جو کچھ ہے وہ پولیس تمہارے خلاف بھی استعمال کر سکتی تھی۔ یہ تیسری عورت ہے جس کے بارے میں تم نے کہا کہ تمہاری رشتہ دار ہے۔ میں نے کہا نا ہاں، اس سے پوچھو کہ آخر اس کے خاندان کی صرف عورتیں برطانیہ کیوں آ رہی ہیں۔ وہ غصے سے بولا تم اپنی زبان بند رکھو،
مسز سمسم نے سر ہلایا. بالکل ٹھیک سوال کیا ہے اس نے. خود میں بھی یہ سوال پوچھنے والی تھی. مسز سمسم مرد پہلے سے یہاں موجود ہیں. قادر بخش بولا. میں نے پھر لقمہ دیا. یعنی بھابھی آئی تھی تو تمہارا بھائی یہاں تھا, پھر وہ خود اسے کیوں نہیں لایا؟ چلو یہ بھی چھوڑ دو, جو تمہاری ستیلی ماں تھی وہ کیوں آئی تھی؟ کیا تمہارا باپ بھی ہے برطانیہ میں؟ اور وہ اس کی دوسری بیوی تھی, تیسری یا چوتھی؟ قادر بخش نے محسوس کیا کہ میرے سوالوں کی وجہ سے وہ بری طرح پھنس گیا ہے. میرا باپ تو مر چکا ہے اور ماں بھی, اس لیے میں نے ستیلی ماں کو برطانیہ بلا لیا. وہ اکیلی تھی وہاں. اب چندہ نے ایک سوال داغ دیا. تمہاری فیملی اتنے ان لوگ پہلے سے موجود ہیں یہاں ماما جی, تو تم نے پھر دوست کو یہاں کیوں رکھا؟ ان کے پاس کیوں نہیں لے گئے؟ قادر بخش نے دیکھتے ہوئے کہ ہماری وجہ سے ان کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا ہے تو فوراً ایک مصلحانہ اور خوشامدانہ انداز اختیار کر لیا. دیکھو بہن جی, بندے کی بہت سی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنوں کو بتا سکتا ہے, غیروں سے نہیں کہہ سکتا. آپ تو خیر سے اپنے پاکستان ہو. میں نے کہا سن نہیں قادر بخش, میں تم جیسوں کو پاکستانی نہیں مانتا. تم تو پاکستان کے دشمن ہو. یہاں ہر پاکستانی اپنے ملک کے سفیر کا درجہ رکھتا ہے. ملک کا وقار بلند کرنے آتا ہے نا کہ اسے بدنام کرنے. مسز سمسم نے سختی سے کہا. مجھے اب یقین آنے لگا ہے کہ آج نہیں تو کل مجھ پر تمہاری وجہ سے بدنامی کا داغ آ سکتا ہے. میں کسی قانونی مشکل میں پڑ سکتی ہوں. بہتر ہے کہ میں اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کروں پولیس کو فون کر کے. قادر بخش کی حالت غیر ہو گئی. وہ مسز سمسم کے پیچھے لپکا. مسز سمسم پلیز مجھے بات سنیں. کمرے میں فردوس کے ساتھ میں اور چندہ رہ گئے. فردوس کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. چندہ نے اسے تسلی دی, پانی پلایا اور بیڈ پر بٹھا دیا. دیکھو ہمیں سچ سچ بتا دو کہ یہ قادر بخش کون ہے. وہ رونے لگی. وہ میرا ماما نہیں ہے جی. میں نے کہا یہ تو معلوم ہے ہمیں, تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے میرے بھائی کو 50,000 روپے دیے تھے. یہ کہا تھا کہ وہ دبئی چلا جائے. کرایہ تو اس نے کر لیا تھا, مگر ایجنٹ کو دینے کے لیے اس کے پاس 50,000 نہیں تھے. اس نے میرے بھائی کو یقین دلایا تھا کہ دبئی سے وہ اس کو لندن بلا لے گا, کیونکہ پاکستان سے لندن کا ویزا آسانی سے نہیں لگتا. اس کے جانے کے بعد یہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی لندن پہنچ گیا ہے اور اس نے مجھے بھی وہاں بلایا ہے. میری ماں نے مجھے اس کے ساتھ اکیلا بھیجنے سے انکار کر دیا. یہ 2 مہینے بعد پھر آیا. اس نے بتایا کہ میری ماں کے لیے بھی لندن میں نوکری کا انتظام ہو گیا ہے. وہ کسی گھر میں کام کرے گی. میرے لیے اس نے کہا کہ مجھے اسٹیج پر کام مل جائے گا, لیکن اس کے لیے مجھے ڈانس سیکھنا پڑے گا. کیا تمہیں اسٹیج پر یا فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا؟ چندہ نے پوچھا. پھر دوست نے نظریں جھکا لیں اور فرش کوریدنے لگی. اس کی یہ خاموشی اعتراف جرم کے برابر تھی. ٹی وی پر فلمیں دیکھ دیکھ کے ہو گیا تھا جی, انڈین فلمیں. فردوس نے اقرار میں سر ہلایا. میں کیسٹ لگا کے مادھوری کے ڈانس کی نقل بھی کرتی تھی. قادر نے مجھے لالچ میں ڈال دیا کہ یہاں کیا ملتا ہے خواری کے سوا. لندن میں اسٹیج پر ڈانس کرنے والیاں بہت کماتی ہیں, ہزاروں پاؤنڈ ملتے ہیں, پاکستانی حساب سے لاکھوں. میں اس کی باتوں میں آ گئی. چندہ نے غصے سے کہا. اسے پولیس پکڑ لے گی تو تم کیا کرو گی, کہاں جاؤ گی؟ وہ زور زور سے رونے لگی. میں تو کسی کو بھی نہیں جانتی یہاں, میرے بھائی کا بھی کچھ پتہ نہیں. آپ قادر بخش کو پولیس کے حوالے مت کریں. میں نے کہا عجیب بیوقوف لڑکی ہو تم, اب بھی اس کا سہارا لینا چاہتی ہو, جس کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہی نہیں ہو کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا اور اسے پولیس کے حوالے کرنے والے ہم نہیں ہیں. یہ کام اب مسز سمسم کریں گی. اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ بھی شریک جرم سمجھی جائیں گی اور اس پر الزام آ جائے گا کہ وہ بھی قادر بخش کے ساتھ پاکستانی عورتوں کا خرید و فروخت کے کام میں ملوث ہے, یا اس کا ذریعہ معاش بھی گیسٹ ہاؤس ہے. یہ مشہور ہو جائے گا. چندہ نے کہا. تمہاری ماں کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم. قادر بخش نے اسے ایئرپورٹ پر ہر کسی کے حوالے کر دیا تھا. پھر دوست نے کہا. یا میرے خدا, کون تھے وہ لوگ؟ وہ پوچھے بغیر ان کے ساتھ چلی گئی اور تمہیں ان کا نام پتہ کچھ معلوم ہے؟ اتنا بھروسہ تھا تمہیں قادر بخش پر؟ میں نے بگڑ کے کہا. وہ کوئی پاکستانی ہی تھا, داڑھی والا. حاجی. حاجی. میں نے چونک کے کہا. میں سمجھ گیا, اس حرام زادے نے ہی کہا تھا کہ اس کا نام شہاب الدین ہے, ابو کہتے ہیں اسے. آپ جانتے ہو جی؟ میں نے کہا. جانتا تو نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ میں تمہاری ماں کے پاس پہنچا سکتا ہوں. تم ایک کام کرو ماں, تم ایک کام کرنا, مکر مت جانا. اگر قادر بخش زبردستی کرے تو مسز سمسم سے مدد لینا, وہ پولیس کو بلائے گی. اور تم کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ پولیس تمہیں پکڑے گی. تم بس پولیس کو سب سچ سچ بتا دینا. وہ روتی رہی. نہیں جی, میں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گی. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا حشر برا ہوگا. تم کو لندن میں ہی ٹھہرا دیا جائے گا اور تم کو ایسے کام کرنے پڑیں گے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. میں نے کہا. بلونت سنگھ نے کمرے میں منہ ڈال کے کہا. میری سرکار, سامان میں نے رکھ دیا ہے اندر, کیا اب میں جاؤں؟ میں نے کہا. سوری بلونت, میں بالکل بھول گیا. کتنا ہوا تمہارا یہ کرایہ بتاؤ؟ اس نے مجھے آنکھ مار کے اشارے سے باہر بلایا. کرایہ لے لوں گا بعد میں, لیکن آپ اپنی فکر کرو. یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے لیے کیا کر لیا خام کا نہیں بلونت, وہ پاکستانی لڑکی دھوکے کا شکار ہے اور یہ قادر بخش سور کا بچہ بردہ فروش ہے, بدماش ہے. او جی, اس سے بڑے بدماش تو باہر موجود ہیں, میں بتانے آیا تھا. بلونت سنگھ نے کہا. ان کی نیت سمجھ ٹھیک سی لگتی تھی مجھے. مسز سمسم اور قادر بخش کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور نوبت اب یہاں تک آ گئی تھی کہ مسز سمسم پولیس کو بلانا چاہتی تھی اور قادر بخش اسے دھمکی دے رہا تھا. اس نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا. میں نے باہر آ کے دیکھا تو 4 سرمنڈے گورے لڑکے جو وہاں سکن ہیڈز کہلاتے ہیں, ایک گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور سگریٹ کا دھواں اڑا رہے تھے. انہوں نے جینز پر رنگین بنیانیں پہن رکھی تھی.
جو ان کے جسموں سے چپکی ہوئی تھی اور ان کے جبڑے چنگم چباتے ہوئے جگالی کے انداز میں چل رہے تھے۔ یہ بدماشی کے اظہار کا مخصوص انداز تھا اور ان لوگوں سے چھیڑ خانی کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار۔ اچانک اندر مسز سمسم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یو ڈرٹی راسکل، تم ایک بوڑھی عورت کو مارو گے؟ قادر بخش نے چیخ کے باہر والوں کو آواز دی۔ نامی سامی اندر آ جاؤ، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ وہ گنجے سگریٹ پھینک کے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ معاملہ کیا خراب ہو سکتا تھا؟ کیوں شور کر رہا ہے قادر؟ دوسرا بولا، ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں، وہ بلا رہا ہے ہمیں۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ اب کیا ہوگا بلونت، تم سامان واپس ٹیکسی میں رکھو اور اس پتے پر لے جاؤ۔ میں نے اسے جیب سے اپنی کمپنی کا کارڈ نکال کے دیا جس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ فائنل کیا تھا۔ ان کو کیا بولوں جناب؟ میں نے کہا ان سے کہنا کہ مس چاندنی خان کا سامان ہے، وہ بعد میں آئیں گی، تم نکل جاؤ فوراً۔ اس وقت تک گنجے آپس میں مشورہ کر کے اندر جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان میں سے دو کو میں نے دروازے پر روک لیا تھا۔ یس، کیا چاہیے؟ دروازہ چھوڑ دو تو کچھ نہیں، ایک نئے نے گرا کے کہا، ورنہ اسی سوال کا جواب تمہیں عمر بھر یاد رہے گا۔ دوسرا بلا، ہم تمہاری ماں کے گھر میں تو نہیں گھس رہے؟ اس کے ساتھ ہی ایک نے سر جھکا کے مجھے ٹکر ماری اور میں پیچھے جا گرا۔ وہ دندناتے ہوئے اندر آ گئے۔ قادر بخش آفس میں شور کر رہا تھا اور فردوس کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے ٹیلی فون تار توڑ دیے تھے تاکہ مسز سمسم پولیس کو نہ بلا سکے۔ دونوں گنجے بھی اس کے ساتھ آفس میں گھس گئے تھے تو مجھے ان کی خبر لینے جانا پڑا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا ریکارڈ ہے، مسز سمسم چلانے لگی۔ چپ کر ریکارڈ کی بچی، قادر بخش دہاڑا۔ میں نے کہا تھا تجھ سے کہ پولیس کو مت بلا۔ میں نے کہا پولیس سے پہلے میں آ گیا ہوں، یہ رجسٹر وہیں رکھ دو۔ ایک گنجے نے پلٹ کر مجھے بھی ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ میں اس کے راستے سے ہٹ گیا، وہ اپنی زور میں سیدھا گیا اور ایک دھماکے سے دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا۔ دوسرے گنجے نے خطرناک انداز میں ایک ٹیبل لیمپ اٹھا لیا جو پیتل کا بنا ہوا تھا۔ اس نے لیمپ کا تار کھینچ کے الگ کیا اور لیمپ مجھ پر کھینچ مارا۔ میں اپنے سر بچا لیا مگر میرے شانے پر ضرب لگی۔ قادر بخش نے پیچھے سے میری کمر کے گرد ہاتھ ڈال کے مجھے جکڑ لیا اور میری کمر پر سر سے ٹکریں مارنے لگا۔ دونوں گنجے اب ایک ساتھ مجھے دبوچنا چاہتے تھے۔ آفس بہت بڑا نہیں تھا اور باہر جانے کے لیے ایک ہی دروازہ تھا، چنانچہ مسز سمسم نے ایک کونے میں سمٹ گئی تھی۔ میں نے قادر بخش کو دونوں طرف سے کوہنی ماری اور اس کی پسلیوں میں لگی۔ اس نے بلبلا کے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے ایک جسٹ لگا کے میز پر چڑھ گیا۔ میری ایک کک نے ایک کو اور دوسری نے دوسری کا حملہ آور گورے کو گما کے پیچھے گرا دیا اور سور جیسی تھوتنی پھیلاتے گالیاں بکتے پھر پلٹے۔ ایک نے کونے میں رکھا ہوا فرش صاف کرنے والا برش اٹھا لیا اور اس کا لمبا ڈنڈا گھمانے لگا۔ ڈنڈا میری ٹانگ پر لگا۔ میں نے جھک کر ڈنڈا پکڑ لیا اور پیچھے جھٹکا دیا تو ڈنڈا اس کے پیٹ میں گھس گیا اور وہ جھکا تو میری ایک اور کک اس کے سر پر لگی۔ دوسرے نے اتنی دیر میں زور لگا کے میز الٹ دی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے اوپر کود گیا۔ وہ فرش پر منہ کے بل گرا۔ میں نے اس کے اوپر سوار تھا کہ قادر بخش مجھ پر سوار ہو گیا۔ میں نے پھر اس کے سینے پر ہاتھ کی کوہنی ماری لیکن وہ ہٹا نہیں۔ پہلے گنجے نے برش کے ڈنڈوں سے مجھ پر لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ وہ میری ٹانگوں پر ضربے لگا رہا تھا۔ میں قادر بخش سمیت اٹھا تو ڈنڈا قادر بخش کی کمر پر تھا، مجھ سے جونک کی طرح چمٹا ہوا تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور الٹنے کے پاؤں دوڑے کے دیوار سے ٹکرا گیا۔ قادر بخش میرے اور دیوار کے درمیان سینڈوچ ہو گیا تھا اور ہائے ہائے کرتا فرش پر گر گیا۔ اب میں آزاد تھا اور زخمی گنجے بھی ایک ساتھ مجھے دبوچنے کے لیے آگے آ رہے تھے۔ قادر بخش ایک کونے میں لوٹ رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی کوئی پسلی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ گنجوں سے کہہ رہا تھا کہ اب دیر نہ کریں، مجھے چوہے کی طرح دبوچ کے مسل دیں، میں خود یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ خیریت گزری کے دن کا وقت گزرا تھا کہ اب گیسٹ ہاؤس میں بڑی بی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باقی رہنے والے اپنے کام سے نکلے ہوئے تھے۔ پوری تیاری کے ساتھ میں نے ایک گنجے کو ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا اور وہ تھوڑا سا جھکا تو نیچے سے اس کی ٹانگوں کے درمیان گھٹنا مار کے اس سے اوپر اٹھا لیا۔ ایک چکر دیا اور دوسرے گنجے کے اوپر سے گزر کے دیوار پر دے مارا۔ دوسرا گنجا 2 قدم پیچھے تھا۔ اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھ کر اس نے رجسٹر اٹھایا اور دروازے کی طرف لپکا۔ میں ایک ٹانگ بڑھا کے اس کے منہ کے بل گرا دیا۔ پھر میں نے اپنے در پہ اس کو ٹھوکریں ماری۔ وہ ہر ٹھوکر پر چیختا رہا اور لڑک کر آگے ہو جاتا۔ اس کا ساتھی دیوار سے ٹکرا کے جہاں گرا تھا وہیں بے سود لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قریب پہنچنے تک دوسرا گنجا بھی مقابلے سے دستبردار ہو گیا۔ قادر بخش ایک کونے میں سمٹ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ مخالف سمت کے کونے میں مسز سمسم منہ کھولے بے سود نیم دراز تھی۔ یہ اچھا ہی ہوا ورنہ اس کی چیخو پکار ارد گرد کے لوگوں کو متوجہ کر لیتی۔ میں نے قادر بخش کو بالوں سے پکڑ کے کھڑا کیا تو وہ کرانے اور بلبلانے لگا، اور یار مجھے معافی دے دے، تجھے اللہ رسول کا واسطہ۔ میں نے اس کے سر کو کھڑی کی چوکھٹ پر مارا۔ بڑی جلدی ہے، خدا رسول کا نام یاد آ گیا۔ اب بتا کون ہے تو، قادر یا شہاب الدین؟ لیکن وہ جواب دینے کے قابل کہاں تھا۔ میں نے اسے چھوڑا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مجھے شک ہے کہ وہ مکر کر رہا ہے اور مزید مار سے بچنے کے لیے بے ہوشی کی آڑ لے رہا ہے، مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ پہلے اندر آنے والے گنجے بدماش مطمئن تھے کہ سب سے نمٹنے کے لیے ان کے ساتھی بہت کافی ثابت ہوں گے۔ قادر بخش نے ان سے کہا کہ تم لڑکی کو باہر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم باہر انتظار کریں گے۔ زیادہ دیر لگانا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے اندر کچھ شور ضرور سنا تھا۔ فردوس نے ایک بار چیخ مار کے کہا تھا، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ پھر میں نے گالیاں بکنے کی آوازیں سنی تھی اور سمجھ گیا تھا کہ دوسرے محاذ پر چندا نے دونوں بدماشوں کو ان کی زندگی کا سب سے عبرتناک سبق پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ چندا کی مجھے بالکل فکر نہیں تھی، وہ ہر طرح سے بہترین استاد تھی۔
جب میں فارغ ہو کے باہر آیا تو چندہ میری منتظر تھی. کیا کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ اس نے کچھ شکایت کے انداز میں پوچھا. مجھے سخت طیش آیا. لوڈو کھیل رہا تھا اندر میں سے سمسم کے ساتھ. وہ مسکرائی. میرا مطلب ہے اتنی دیر لگا دی تم نے اور شور اتنا ہو رہا تھا اندر جیسے میدان جنگ میں فوجیں لڑ رہی ہیں. میں نے کہا یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے سر جی, تم مقابلہ کرنا بھول گئے ہو. آؤٹ آف پریکٹس ہوا ہے اس لیے. موقع نہیں دیا میں نے ان دونوں کو آواز نکالنے کا. 2 منٹ میں لٹا دیا. میں نے کچھ خف سے کہا تمہاری کیا بات ہے. مسکرا کے ایک نظر دیکھا ہوگا انہیں اور انہیں دن میں تارے نظر آ گئے ہوں گے, مگر یہ بتاؤ اب کیا کریں. وہ بولی کرنا کیا ہے, موقع اچھا ہے نکل چلو. میں نے کہا لیکن مسز سمسم اس کا کیا ہوگا. چندہ نے اندر جا کے مسز سمسم کا معائنہ کیا اور مطمئن ہو کے سر ہلایا. کچھ نہیں ہوگا مسز سمسم کو, تھوڑی دیر میں خود ہی ہوش آ جائے گا. ہمیں اس سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے. میں نے کچھ تذبذب کا اظہار کیا. پولیس کے آنے سے پہلے ہی فرار ہو جائیں. کس نے بلایا ہے پولیس کو؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ انہیں پولیس کے حوالے کریں؟ چندہ نے مجھے بازو سے پکڑ کے کہا شاہ جی بڑی مشکل سے پولیس کا ایک چکر ختم ہوا ہے, تم دوسرے چکر میں پڑنا چاہتے ہو. ان سب کو پڑا رہنے دو. اگر مسز سمسم کو پہلے ہوش آ گیا تو ان سے وہ خود نمٹ لیں گی, لیکن وہ ہمارا نام ضرور بتائیں گی. نام کیسے بتائیں گی؟ ابھی تک ہم نے رجسٹر میں کوئی نام انداز نہیں کیا ہے. اس نے صرف تمہارا پاسپورٹ دیکھا تھا, اس سے ہمارے نام کہاں یاد ہوں گے. میں نے چندہ سے اتفاق نہیں کیا. نہیں چندہ, ہم نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہم پولیس سے ڈرے. خود مسز سمسم پولیس کو بتائے گی کہ اس نے ان 4 کرائے کے بدماشوں سے بچانے والے ہم تھے. چندہ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم سوچ لو. کل کسی اخبار میں شاہ عالم کی بہادری کے اس کارنامے کا ذکر آ جائے گا. اس سے مجھے فائدہ ہوگا. مجھے ثابت کرنا ہے کہ شاہ عالم لندن میں ہے. خود پولیس اس کی گواہ ہوگی. چندہ خاموش ہوگی. ہم مسز سمسم کو اٹھا کے اس کے کمرے میں لے گئے. وہ اب ہوش میں آ رہی تھی. چندہ نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی. یہ سب کیا ہے؟ میں نے اسے روک دیا. آپ لیٹی رہیں, پریشانی کی کوئی بات نہیں رہی اب. وہ کرا کے بولا او مائی گاڈ, یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی. میں نے کہا مسز سمسم صورتحال اب کنٹرول میں ہے. اچھا, کیا وہ بدماش بھاگ گئے؟ میں نے کہا میں نے انہیں جانے نہیں دیا. پھر کیا مار دیا انہیں؟ اوف, مجھے ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوتا آخر. میرا گیسٹ ہاؤس میری زندگی سب کا بیڑا غرق ہو گیا. چندہ نے ایک گلاس آگے بڑھایا. آپ پانی پی لیں اور ایزی ہو جائیں مسز سمسم. کیسے ایزی ہو جاؤں؟ اس نے گلاس ایک طرف کر دیا. مجھے کچھ برانڈی دو, ادھر کپ بورڈ میں رکھی ہے. میں نے بڑی بی کی دیکھ بھال چندہ کے سپرد کی اور خود باہر آ گیا. صورتحال ابھی جوں کی توں تھی. چندہ کے نازک ہاتھوں سے ناک آؤٹ ہونے والوں میں سے ایک دیوار کا سہارا لیے بیٹھا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے سو رہا ہو. دوسرا ایک پھولوں والے گملے کے اوپر اوندا پڑا تھا. آفس میں ایک گنجا دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا. میں نے قریب جا کے دیکھا تھا کہیں وہ مر تو نہیں گیا, مگر وہ سانس لے رہا تھا. دوسرے کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور اس کے منہ سے رسنے والا خون فرش پر جم چکا تھا. قادر بخش ہوش میں آنے لگا تھا اور بری طرح کرا رہا تھا. میں نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا سر بالوں سے پکڑ کے ہلایا. ماما جی کیا حال ہے؟ وہ کر رہا ہائے میری پسلیاں ہائے. میں نے کہا اب جو بتانا ہے پولیس کو بتانا. اس کی آنکھیں خوف سے پھسلنے لگیں. شاہ جی میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں, میں سب بتا دوں گا. ہائے اور ابا. میں نے کچھ سوچ کے کہا یہ کرائے کے گنڈوں کیوں ساتھ لائے تھے آخر تم؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. میں نہیں لایا تھا, وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے 5,000 پاؤنڈ وصول کرنے کے لیے. تم نے قرض لیے تھے؟ نہیں, لیکن قرض ہی سمجھو. ایک لڑکی تھی ان کے ساتھ کلب میں ویٹریس رکھوایا تھا میں نے, وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی, 2,000 پاؤنڈ بھی لے گئی. میں نے اسی کا تھپڑ مارا اور تم نے کہا کہ 5,000 پاؤنڈ تو نہیں ہے میرے پاس, دوسری لڑکی لے لو, تو انہیں یہاں لے آیا اپنے بھانجی دینے کے لیے. کتنے ذلیل اور بے غیرت آدمی ہو تم قادر بخش. کیا کوئی شخص اتنا بھی گر سکتا ہے؟ پھر تم مجھ سے امید رکھتے ہو رعایت کی. میرا دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں اس کے زیادہ اذیت دے کر ہلاک کروں, تمہارے ہاتھ پیر سب توڑ دوں, ساری پسلیاں توڑ دوں اور پھر گردن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں نے ٹیلی فون کے تار کو تھوڑا سا چھیل کے چھوڑ ملایا تو فون کام کرنے لگا. پولیس ایمرجنسی کا نام ڈائل کر کے واردات کی رپورٹ دی. یہ بتایا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے بول رہا ہوں. میرا رابطہ نزدیک ترین پولیس کار سے ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے ساتھ ایمبولینس بھی لائیں, شاید کچھ لوگوں کو ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے. اب میرے پاس 5 منٹ تھے. میں نے باری باری ان سب کی جامع تلاشی لی. رقم سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا. ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال ضرور آیا کہ میں ساری رقم جو 2,500 پاؤنڈ کے لگ بھگ تھی مسز سمسم کو دے دوں تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. لیکن اول تو وہ اس رقم کو قبول نہ کرتی اور اپنا حق کے قانون کے ذریعے وصول کرنے کو ترجیح دیتی. دوسرے پولیس کے نزدیک میرا یہ جرم چوری کے زمرے میں آتا تھا. چنانچہ میں نے صرف ان کی شناختی دستاویزات دیکھنے پر اتفاق کیا. میں نے ان کے نام, پتے اور فون نمبر ایک کاغذات پر نوٹ کر لیے. میں چاہتا تھا کہ مسز سمسم آسانی سے لیے اسے ایسا بیان دیں کہ اپنی جان چھڑا لیں, جس کے بعد اسے کوئی پریشانی نہ ہو. مگر وہ پرانے اصولوں پر کاربند رہنے والی عورت سچ سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنے پر تیار نہ ہوئی. وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ گنڈے پروٹیکشن منی مانگتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے. آج اتفاق سے ایک وزٹر نے مجھے بچا لیا, لیکن آئندہ کے لیے مجھے پولیس کی طرف سے حفاظت کی یقین دگانی چاہیے. مگر وہ یہی پوچھتی رہیں کہ آخر مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. پولیس واقعی 5 منٹ میں سائرن بجاتی آ گئی. ان کے ساتھ ایمبولینس بھی تھی. چنانچہ انہوں نے 4 مسٹنڈے گوروں بدماشوں کے ساتھ قادر بخش کو پولیس کی حفاظت تحویل میں ہاسپٹل بھیج دیا. پھر ہم سب کے بیانات ریکارڈ کیے.
میں نے کہا کہ ہم یعنی میں اور چندہ یہاں عارضی طور پر کوئی کمرہ لینے آئے تھے، مگر یہاں کمرہ خالی نہیں تھا، ہم واپس چلے جاتے، مگر اس وقت قادر بخش کے ساتھ 4 ہیڈ سکن آ گئے اور انہوں نے یہاں رہنے والی ایک لڑکی فردوس کو اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کی۔ میں نے روکا تو انہوں نے آفس میں بہت توڑ پھوڑ مچائی اور میرا ان سے مقابلہ ہوا تو وہ سب زخمی ہو گئے۔ میں نے انہیں اپنے دفاع میں مارا، جارحانہ عزائم کرنے تھے۔ سارجنٹ سخت حیران ہوا، تم نے ان 4 کا بلکہ 5 افراد کو اکیلے مارا؟ میں نے کہا یہاں تمہیں میرے سوا کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ یہ بوڑھی عورت ہے، کیا یہ لڑ سکتی ہے؟ یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کی جسمانی حالت دیکھو، لیکن وہ پروفیشنل لوگ تھے۔ اور 4 تھے، کیا تم مارشل آرٹ میں خود کو پاکستان کا بروسلی سمجھتے ہو؟ سارجنٹ تن سے بولا۔ میں نے کہا بروسلی وہ کون ہے؟ اس کے دوسرے ساتھی نے مجھے افسوسناک نظروں سے دیکھا۔ تم بروسلی کو نہیں جانتے؟ فلمیں نہیں دیکھتے؟ میں نے کہا انجمن اور سلطان رائے کی ہر فلم دیکھتا ہوں۔ ان کی پیشانیوں پر شکنیں پڑ گئیں، یہ نام ہم نے نہیں سنے۔ میں نے کہا پھر حیرانی کی کیا بات ہے؟ اگر میں نے بروسلی کے نام نہیں سنا، مارشل آرٹ میں کوئی بلیک بیلٹ ہونے کا دعویٰ دار تو بلاؤ۔ انہوں نے پرتمکر انداز میں مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے سر ہلایا، سڈنی کو بلاؤ۔ سڈنی، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، پولیس کار کا ڈرائیونگ اور ایک اچھا فائٹر تھا۔ وہ باکسنگ اور فری سٹائل ریسلنگ کے ساتھ جوڑو بھی جانتا تھا، مگر اس کے ساتھ اندھوں کا کانا راجا والی بات تھی۔ میرے سچ کو آزمانے کے لیے اسے میرے سامنے لایا گیا تو میں نے صرف اپنی مہارت ثابت کرنے کے لیے اس کی پٹائی کرنا زیادتی سمجھا۔ میں نے 2 منٹ میں اسے اوپر نیچے گھما پھر اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ اس نے مجھ پر 3 حملے کیے اور تینوں بار وہ مجھے چھو بھی نہیں سکا۔ سارجنٹ شرمندہ نظر آنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہارے بیان کی صداقت پر شک کیا۔ تو پاکستان میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ایک سیاستداں ہوں، ایک سیاسی جماعت ہے جس کا میں سربراہ ہوں۔ اس کے تصدیق ہمارے ہائی کمیشنز کا پولیٹیکل سیکرٹری بھی کر سکتا ہے۔ تم اس سے بات کر لو۔ اس کا رویہ ایک دم بدل گیا، ضابطے کی کارروائی مختصر ہو گئی۔ اس نے پھر مجھ سے کوئی جرح کی اور مسٹر سمسم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یس میڈم، آپ اپنی شکایت لکھوا دیں۔ مسز سمسم کے سامنے میں نے 100% سچ نہیں بولا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 50% گنڈوں کو لٹانے والی یہ لڑکی تھی جو دیکھنے میں اتنے خوبصورت اور معصوم اور نازک نظر آتی ہے۔ خود اتنے چندہ کے ہاتھوں گنڈوں کی درگت بنتے دیکھی بھی نہیں تھی۔ اپنے گیسٹ ہاؤس کی گڈ ول بچانے کے لیے اس نے قادر بخش کے کردار پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اس گفتگو کا حوالہ بھی نہیں دیا تھا جو میرے، اس کے یہاں خود مسز قادر بخش کے درمیان ہو چکی تھی۔ آخری بیان فردوس کا تھا۔ اس نے بتایا کہ قادر بخش اس کو دھوکے سے یہاں لایا تھا، مگر وہ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں داخل نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور سفری دستاویزات دکھا کے پولیس افسر کو قائل کر لیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ قادر بخش تمہیں زبردستی کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا؟ فردوس نے کہا ہاں۔ ایسی صورت میں کیا تم اس کے خلاف اغوا کی کوشش کی رپورٹ درج کرانا چاہو گی؟ سارجنٹ نے کہا نہیں، میں اس سے یا کسی کے خلاف کیس کرنا نہیں چاہتی۔ سارجنٹ نے کہا کیا تم خود غیر محفوظ سمجھتی ہو؟ قادر بخش کے سوا مجھے کسی سے خطرہ نہیں محسوس ہوتا۔ وہ بولا کیا تمہارے جانے والے یہاں عزیز ہیں یا برطانیہ میں؟ جو پاکستانی میری مدد کر رہے ہیں، میں نے ان پر بھروسہ کر سکتی ہوں اور ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ حیرت انگیز طور پر فردوس نے اعتماد کے ساتھ جواب دیے، ٹھیک ہے، ہم تفتیش کریں گے اور امید ہے کہ بدماش اب تمہیں یا مسز سمسم کو پریشان نہیں کریں گے۔ گیسٹ ہاؤس میں ٹریسپاٹ، مار پیٹ، توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے الزامات مسز سمسم نے عائد کیے ہیں۔ نقصانات کی تلافی کا کیس بھی انہی کی طرف سے ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو ایک بار کاؤنٹی جج کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ وہ کس لیے؟ میں نے کہا اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اور ملزمان کو شناخت کرنے کے لیے۔ ہم 1-2 روز میں واپس پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مسز خان کل ہی چلی جائیں۔ مسز خان جان سکتی ہیں، آپ کی گواہی بہرحال ضروری ہے اور میں کاؤنٹی جج کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ کل سماعت ضرور کریں۔ میں آپ سے کہاں رابطہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہم آج ہی 3S ہوٹل چھوڑ آئے ہیں اور میں یہاں بھی نہیں رہ سکتا۔ اس نے ٹھیک ہے، شام تک آپ مجھے بتا دیں۔ میں پھر پولیس کے رویے سے متاثر ہوا، وہ مجھے پکڑ کے ساتھ نہیں لے گئے تھے، انہوں نے مجھ پر مار پیٹ کا کیس نہیں بنایا تھا، مجھ سے کسی کی ضمانت نہیں مانگی تھی اور مجھ پر اعتبار کیا تھا۔ یہ صورتحال پاکستان میں ہوتی تو مجھے بھی ملزمان کے ساتھ بند کر دیا جاتا، پھر تفتیش کا عمل حسب حیثیت شروع ہوتا، میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کا سودا ہوتا کہ یہ ضربات مخفف ہیں، یہ شدید اور دفعہ 123 فے کاف اطلاق ہوتا، یا 124 کا ملزمان کو چھڑانے کے لیے اپنے حمایتی سفارشوں کی طاقت کے ساتھ سامنے آ جاتے اور اس کے سارے عمل کی سب سے زیادہ فائدے میں رہتی خود پولیس۔ با اثر اور مالدار اپنی آزادی اور عزت خرید لیتا، بے حیثیت اور بے عزت آدمی حوالات میں رہ جاتا اور اس پر وہ سب کیس ڈال دیے جاتے جن کے اصل ملزم چھوٹ چکے ہوں۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے مسز سمسم سے اظہار ہمدردی کیا اور اخلاقیاً یہ بھی پوچھا کہ اگر وہ مجھے نقصان کا ذمہ دار سمجھتی ہے تو میں نقصان پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے الٹا میرا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا سامان ٹیکسی ڈرائیور بلونت پہلے ہی لے گیا تھا، پھر دوست اپنا سوٹ کیس اٹھا کے ہمارے ساتھ ہو گئی۔ مسز سمسم نے اس کے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر یہ ضرور کہا کہ ہم کیس میں گواہی کے لیے ضرور حاضر ہوں۔ ایک بار پھر ہم اس کمپنی کے آفس پہنچے جس کے ساتھ ہم نے اپنی ڈیل فائنل کی تھی۔ بلونت سنگھ نے ہمارا سامان وہاں چھوڑ دیا تھا اور خود پھر آنے کا کہہ کے چلا گیا تھا۔ کمپنی کے پروٹوکول افسر نے کہا آپ کا سامان محفوظ ہے مسز خان، کیا آپ کو رہائش کی کوئی پرابلم درپیش ہے؟ چندہ نے کہا پرابلم کیا ہو سکتی ہے جب تک میں ایک کمپنی کی کلائنٹ تھی اور ان کو مجھ سے فائدہ پہنچنے کی امید تھی۔ انہوں نے مجھے مہمان رکھا، جب معاہدہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو انہوں نے معذرت کر لی
प्रोटोकॉल अफसर ने बहुत अफसोस का इजहार किया। ये बड़ी अखलाकी की बात है। खैर आप मुतमईन रहें, मैं अभी आपके लिए कोई मुनासिब होटल तलाश करता हूँ। अब आप हमारी मेहमान रहेंगी जब तक लंदन में हैं। मैंने कहा थैंक यू, होटल में हम खुद शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि बिजनेस के सिलसिले में मेरा लंदन में क़याम तवील हो सकता है। क्या आप किराए पर कोई मकान हासिल करने में मेरी मदद कर सकते हैं? इसने मुझे गौर से देखा तो चंदा से बोला, ये आपके शौहर हैं? चंदा ने बिला तजब्जुब सर हिला दिया, जी। लंदन के मरकजी इलाके के करीब कोई 2 बेडरूम का अपार्टमेंट अगर मिल जाए। इनने फ़ोन उठा के कहा, मैं अभी ब्रोकर से पूछता हूँ। सिर्फ 1 घंटे में मुझे मेरी पसंद का घर मिल गया। ब्रोकर ने मुझे 3 मुख्तलिफ अपार्टमेंट हाउस दिखाए और ये अंदाज़ा कर लेने के बाद कि किराया ज़्यादा होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसने मुझे एक पूरी तरह फर्निश्ड घर भी दिखाया। ये सिर्फ 6 माह के लिए दस्तयाब है, वो बोला। चंदा ने पूछा, 6 महीने के लिए क्यों? मैंने कहा, यहाँ मुझे कुछ भी खरीदना न पड़ता, मैं इसका पूरे साल का किराया एडवांस भी दे सकता था। ये बात नहीं सर, इसमें जो मियाँ बीवी रहते हैं वो 1 साल के लिए दुनिया की सैर करने गए हैं। वो बोला, इन्होंने मुझसे कहा था कि मकान अपनी जिम्मेदारी पर दे दो और किराया इन्हें भेज दो। अभी तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला था। मैंने कहा, मैं तुम्हें भरोसे के काबिल लगता हूँ। आप आप उम्मीद सियासी लीडर हैं, एक जमात के सरबराह हैं, इससे ज़्यादा मुस्नद हवाला क्या हो सकता है? वो बोला, फिर मैडम को इतनी बड़ी कंपनी ने भेजा है, मैं इससे क्या बताता कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के कारकुन से लीडर तक सब कितने नेक नाम हैं। आम आदमी के सरकारी ओहदेदार किसी सियासी लीडर, वकील या पुलिस अफसर को मकान किराए पर देते हुए डरता है कि इसने किराया ना दिया या मकान पर ही कब्जा कर लिया तो इससे मुकदमेबाजी का अदाब इसे तबाह कर देगा। यहाँ जो जितना जिम्मेदार था उतना ही कानून का पाबंद था और इसे पब्लिक के सामने अपनी गुडविल का ख्याल कोई गलत कदम नहीं उठाने देता था कि प्रेस के स्कैंडल बना दिया तो इसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। मैंने ब्रोकर का मुंह मांगा किराया नकद अदा कर दिया और मुझे रसीद देकर चला गया। इस छोटे से घर के मालिक मियाँ बीवी हम पेशा भी थे और समंदरी हयातियात पर मिलकर तहकीक कर रहे थे। डॉक्टरेट के लिए दोनों का मजमून एक था, लेकिन मौज़ूआत अपने अपने थे। वो जिस तफरीही सफ़र निकले थे, इसमें इन्हें गैर हैमन किसी भी कोरल आइलैंड पर रिसर्च भी करनी थी। इनका घर ऐसा था कि लगता था कि अब भी यहाँ रहते हैं। इन्होंने कुछ भी लॉक नहीं किया था। हम अगर चाहते तो इनके जूते कपड़े तक इस्तेमाल कर सकते थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा कि इनकी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई अजनबी फैमिली रहेगी जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते और कभी नहीं जानेंगे भी नहीं। इनकी वापसी पर मकान भी खाली मिलेगा, लेकिन इन्हें कोई अंदेशा नहीं, ये डर नहीं कि मकान में रहने वाले इसके सामान और आराइश का खराब ना कर दें। अब ये मकान ने एतमाद की बुनियाद पर हमें सपोर्ट कर दिया था या इसके नुमाइंदे ने हमें एतमाद के काबिल समझ के हमारे हवाले कर दिया था। अब ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी थी कि हम इसको और इसकी हर चीज़ को अपना समझ के इस्तेमाल करें, इसकी हिफाजत करें और इसे ख़राब ना होने दें। बेशक पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर ये सूरत हाल अपने पाकिस्तान में तो हो, शायद मालिक मकान को वापसी पर पता चलेगा कि बाथरूम की कीमती टूटियाँ गायब हैं, फैंसी लाइट्स गायब हैं या टूटी पड़ी है। किचन में कटलरी नाम की कोई चीज़ नहीं बची। पान की पब्लिक से दीवारों का रंग रोगन बर्बाद हो गया है और घर एक कूड़ादान बन गया है।